ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے دل پہ تو فقط ایک گھڑی ہے اور اس کی رائٹر ہے رخ چودھری، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے اس طرح سے کہ اس کی ایپیسوڈز بنیں گی۔ تو آج میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں تاکہ جو لوگ تھوڑا ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پرابلم نہ ہو، مطلب وہ ساتھ ساتھ نہیں سننا چاہتے، اور جو ساتھ ساتھ سنیں گے میرے لیے اچھا رہے گا کہ اس طرح سے میری ویڈیو زیادہ گرو کرے گی۔ تو آپ لوگوں کے لیے اچھا تو یہی رہے گا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی سن لیں، اور میرے لیے تو اچھا خیر رہے گا ہی۔ اور یہ ایک روڈ ہیرو بیسڈ اور ریونج بیسڈ ناول ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ الحمدللہ، تیرا بہت احسان ہے میرے پروردگار کہ میرے سارے بچے میرے سامنے ہیں، خوشحال اور صاحب اولاد و مال ہیں۔ کھانے کی میز پر اپنی ساری اولاد، تینوں بیٹوں ارتضیٰ، مرتضیٰ اور مصطفیٰ، اور بیٹی سلمیٰ کو اپنی اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو بے اختیار شجاعت صاحب کا سر دل ہی دل میں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے لگا۔ سب سے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ کا حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور اسی خوشی میں سب جمع تھے۔ ابا جان، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ بڑی بہو بیگم ارتضیٰ نے سسر کو چپ چپ دیکھا تو پوچھا۔ جی ابا جی، میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے، جب سے مصطفیٰ کی شادی ہوئی ہے آپ کچھ اداس سے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ثریا بیگم نے بھی تائید کی تو سب ابا جان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے نہیں بھائی، میں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں جس نے مجھ ناچیز کو اتنی خوشیاں عطا کی۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ کاش تم لوگوں کی ماں زندہ ہوتی تو۔ خیر، یہ تو حکم الہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تم لوگ کھانا کھاؤ۔ شجاعت صاحب نے دیکھا کہ ان کے اس بے موقع اداسی سے سب اداس ہو گئے تو پھر خود ہی ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دی۔ بھائی آج تو کھانا بہت ہی لذیذ ہے، ہماری کس بہو نے بنایا ہے؟ کوئی اپنی دلہن کی طرف نہ دیکھے۔ ابا جان نے بیٹوں کی نظروں کو پابند کر دیا۔ ابا جان، میں اپنی بیگم کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی منجلی بہو ہے نا عائشہ، اس کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، جادو۔ مرتضیٰ نے اپنی بیگم عائشہ کو شوخی سے دیکھا، جنہوں نے آج کھانا بنایا ہی نہیں تھا۔ تم کچھ بھی کہو میاں، اپنی ساری بہوؤں کو میں نے خود ہی چنا ہے۔ ابا جان بھی موڈ میں لوٹ آئے تھے، اشتہار والے انداز میں بولے تو سب ہنس پڑے۔ ہاں ظفر میاں، ابا جان اپنے اکلوتے داماد سے مخاطب تھے۔ جی ابا جان، انہوں نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ظفر صاحب رشتے میں ابا جان کے کزن کے بیٹے تھے۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ جو آپ کا حکم ابا جان، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بھائی دیکھو میاں، اگر تو تمہارے گھر والے امریکہ میں تیسرے درجے کے شہری نہ بن گئے ہوتے تو میں ایسا فیصلہ ہرگز نہ کرتا۔ اب تم اور سلمیٰ ہم سے اتنی دور ہو، حالات دن بہ دن برے ہوتے جا رہے ہیں۔ موت تو برحق ہے، آنی ہی ہے، لیکن موت سے پہلے موت کے خوف میں مبتلا رہنا عقل مندی نہیں۔ برابر والی کوٹھی بک رہی ہے، خرید کر یہیں آ جاؤ، مجھے بھی اطمینان رہے گا۔ اب میں اس عمر میں روز روز تم لوگوں کو دیکھنے نہیں آ سکتا۔ آمنہ بیٹے، اچھی سی چائے ہو جائے۔ بات کرتے کرتے ابا جان اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے، باقی سب بھی آ گئے۔ اے بھیا، میں نے کیا سنا، تم نئی دلہن کو کام بتا رہے ہو، چائے بنانے کا کہہ رہے ہو؟ کچھ خیال نہ آیا تمہیں؟ ارے ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری۔ چلو دلہن، تم بیٹھو آرام سے، میں مر گئی ہوں کیا؟ ابا جان کا آمنہ کو چائے کا کہنا تھا کہ بوا بولتی ہوئی آ گئی۔ ارے بھائی بوا، میں نے اسی لیے آہستگی سے بہو کو کہا تھا کہ تم نہ سن لو، مگر تم نے تو اپنے کانوں کے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں پل پل کو خبر دینے کے لیے۔ کتنا کچھ بدلا، کتنی تبدیلیاں آئیں، مگر تم نے پیچھا نہ چھوڑا۔ بھائی تمہارے ہاتھوں کی چائے پیتے پیتے تو میں اچھی چائے کا ذائقہ ہی بھول گئے ہیں۔ ابا جان نے بوا کو دیکھ کر منہ بنایا تو بوا وہیں قالین پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی۔ ایلو، باڑ میں جونک دی میاں نے عمر بھر کی کمائی۔ اے بھیا، کاہے کو بدفعل منہ سے نکالتے ہو؟ بیوی کے ساتھ آئی تھی اس گھر میں۔ بوا رو دینے کو تیار تھی۔ ارے بوا، تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ تم اپنی بیوی کے ہمراہ اس گھر میں آئی تھی تو اصولی طور پر جانا بھی انہی کے ساتھ چاہیے تھا، مگر یہ کہاں کی دوستی ہے کہ وہ اتنے سالوں پہلے چلی گئی اور آپ ہے کہ ابھی تک دنیا کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ ابا جان بھی اچھے موڈ میں تھے، بوا کو چھیڑے گئے تو وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔
اے بھیا، خاک ہوئی عمر بھر کی خدمت، کیسے منہ بھر کر کیا ڈالا، دنیا کے مزے لوٹ رہی ہوں۔ ارے ہم مر کیوں نہ گئے، یہ سننے سے پہلے یہ دن بھی آنا تھا زندگی میں۔ خدا گواہ ہے بوا، مرنے کا لفظ تم خود اپنے لیے استعمال کر رہی ہو۔ جاؤ بھیا، ہم تم سے بولیں گے ہی نہیں۔ بوا خفا ہو کر اٹھ گئی۔ ابا جان، آپ کو معلوم تو ہے بوا موت سے کتنا ڈرتی ہیں، اور پھر بوا نے ہمیں ماں جیسا پیار دیا ہے، آپ نے ان کو خفا کر دیا۔ بڑے ارتضا نے اٹھ کر بوا کو ساتھ بٹھا لیا۔ بھائی بوا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تمام عمر تم ہمیں چھوٹا بھیا جانا، اب خفا ہو کر جا رہی ہو۔ بھائی میں کب چاہتا ہوں کہ تم ہمیں چھوڑ کر جاؤ، چلو اب غصہ تھوک دو۔ عائشہ بیٹی، بوا کا گلدان لا دو ورنہ ہم سب کی خیر نہیں۔ ارے ہٹاؤ بھیا، خود ہی ناراض کرتے ہو، پھر خود ہی منا کر روک بھی لیتے ہو۔ حسب عادت بوا خود ہی روٹتی اور خود ہی مان جاتی۔ چلو بوا، اسی خوشی میں حسب معمول نہایت بد ذائقہ سی چائے پلا دو۔ قسم سے تمہاری بے ذائقہ چائے کی ایسی عادت ہوئی ہے کہ اچھی چائے اچھی ہی نہیں لگتی۔ ابا جان پھر بھی باز نہ آئے، مگر اب بوا نارمل ہو چکی تھی۔ بوا شجاعت صاحب کی بیگم جہاں آرا کے ساتھ آئی تھی۔ خود اپنی زندگی انتہائی ناکام اور تشنہ تھی، والدین تھے نہیں، چچا نے پالا اور چچی نے دیکھے بھالے بغیر غلط آدمی سے شادی کر دی، جو کہ کچھ عرصے بعد طلاق کی صورت میں ختم ہو گئی۔ بوا بڑی نیک سیرت خاتون تھی، پھر ایک ہی تجربے نے دہلا دیا تھا۔ وہ جہاں آرا بیگم کی سہیلی بھی تھی اور جدی پشتی ملازم کی بیٹی بھی۔ جہاں آرا کی شادی پر وہ ضد کر کے ان کے ساتھ ہی آ گئی، مگر جہاں آرا کی سسرال میں بھی ان کو گھر کے فرد کا درجہ دیا گیا۔ شجاعت صاحب تو ان کے ساتھ بھائیوں کا سا رویہ رکھتے، دونوں کی نوک جھونک شروع ہی سے چلی آ رہی تھی، اور جب سے جہاں آرا رخصت ہوئی تھی انہوں نے ہی گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ شجاعت صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ انہوں نے سب بچوں کی شادیاں اپنے خاندان میں کی تھی، مگر سب سے چھوٹے مصطفیٰ کی شادی انہوں نے اپنے عزیز ترین مرحوم دوست کی بیٹی آمنہ سے کی تھی، اور آمنہ ان کو سب میں عزیز تھے۔ ارتضیٰ صاحب نے والد صاحب کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ مرتضیٰ صاحب ایک پرائیویٹ فرم میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھے۔ مصطفیٰ ابھی بے روزگار تھے۔ انہوں نے M.Com کیا تھا کہ شجاعت صاحب کے دوست کی شدید بیماری کے سبب شادی کرنا پڑی، جبکہ ملازمت ابھی ملی نہیں تھی۔ بڑے بھائی نے تو خوب زور لگایا، بزنس میں شریک کرنا چاہا، مگر وہ بزنس نہیں کرنا چاہتے تھے، جاب کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ مرتضیٰ بھائی سے کئی بار کہہ چکے تھے۔ وہ ہنوز خاموش تھے، جبکہ آمنہ کئی بار پوچھ چکی تھی، مصطفیٰ کیا بنا جاب کا؟ کیوں؟ میری جاب کی ایسی کیا مجبوری ہے؟ تمہاری کون سی ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ اللہ کا فضل ہے، بتاؤ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ مصطفیٰ اس کی مجبوری اس کے محسوسات سمجھے بغیر بول پڑے۔ میں نے کب کہا مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ مگر جب سب کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا بزنس چلاتے ہیں تو آپ فارغ کیوں ہیں؟ نہیں ملتی جاب تو بھائی صاحب کے ساتھ بزنس میں لگ جائیں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ آمنہ کو حقیقتاً ندامت ہوتی تھی۔ شوہر جاب پر نہیں تھا تو اسے لگتا کہ سب اس کو ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بھیک دے رہے ہیں۔ میں تمہاری بات بھی سمجھ رہا ہوں آمنہ، مگر وقت تو لگتا ہے نا۔ مرتضیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کی فرم میں کوئی جگہ خالی ہونے والی ہے، دیکھو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمنہ اٹھ گئی اور مصطفیٰ اٹھ کر مرتضیٰ بھائی کے کمرے میں آ گئے۔ کیا بات ہے؟ بھائی صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ مرتضیٰ واقعی بہت خوش تھے۔ ہاں آؤ مرتضیٰ، یہ خوشخبری سب کے ساتھ ہی سنو۔ ابا جان کے کمرے میں وہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ ماشاءاللہ بھائی، ہمارے بیٹے بہت خوش ہیں۔ ابا جان نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور بیٹوں کی طرف متوجہ ہو گئے، جو شانے سے شانہ ملائے مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ جی ابا جان، اللہ کی مہربانی اور آپ کی دعاؤں سے مجھے فرم کا MD بنا دیا گیا ہے۔ اوہ اللہ، تیرا شکر ہے، مبارک ہو بیٹے، اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دے۔ اسی طرح لگن، محنت اور دیانتداری کی روش اختیار کیے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے گا۔ ابا جان کی بوڑھی ہڈیوں میں اولاد کی کامیابی کی طاقت بھر گئی۔ انہوں نے مرتضیٰ کو ساتھ لگا کر پیار کیا۔ سبھی خوش اور شادہ تھے، مبارک سلامت کا شور تھا۔ ایسے میں آمنہ نے عائشہ بیگم کو دیکھا۔ شوہر کی کامیابیوں کی خوشی سے ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ایک اعتماد تھا ان کی مسکراہٹ میں، اور ایک وہ تھی کہ اس کا شوہر بیکار تھا۔ جانے اس کو کیوں کمتری کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر آ گئی۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ آمنہ اٹھ کر کیوں گئی، سوائے مصطفیٰ کے۔ چلو بیٹا، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا ہے تو اب اپنے باس سے مصطفیٰ کے لیے بھی بات کرنا۔ جب ملازمت ہے، اس کی ضد ہے تو کر لے۔
ارے ابا جان، اب تو آپ فکر نہ کریں، اللہ نے فرم میں اتنی عزت دیا، فرم کے مالک تو اندھا اعتماد کرتے ہیں، یہ بات ابھی اوپر تک ہی ہے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ فرم میں ایک اہم پوسٹ خالی ہونے والی ہے، دعا کریں کہ پوسٹ مصطفیٰ کو مل جائے۔ اظہار صاحب تو قابل اور محنتی لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں، مگر ان کے پارٹنر منیر صاحب خاص سے عجیب رویے کے مالک ہیں۔ خیر، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ مالک ہے۔ مرتضیٰ نے خاموش کھڑے مصطفیٰ کو تسلی دی تو وہ بھی ہلکی سی امید کے ساتھ مسکرا دیے۔ ارے بھیا، مبارک ہو بہت بہت، میں تو سوئی پڑی تھی، مجھے تو دلہن نے جا کر خبر دی کہ مرتضیٰ میاں کی ترقی ہو گئی ہے۔ مبارک ہو، تم کو بھی مبارک ہو چندا۔ بوا نے بڑے پیار کے ساتھ پیشانی پر پیار کر کے مرتضیٰ کو مبارکباد دی۔ آپ کو بھی مبارک ہو بوا، آپ کی دعاؤں کا تو ثمر ہے یہ۔ ارے بوا، بیٹھ کیوں رہی ہو؟ تمہارا بیٹا کامیاب ہوا ہے تو ہو جائے تمہارے ہاتھ کی بد ذائقہ سی چائے اور مٹھائی، دیکھو سب منتظر ہیں۔ نہ بھیا، ابھی تو صرف چائے دوں گی، مٹھائی تو جب کھلاؤں گی جب میرا مصطفیٰ بیٹا نوکری پر لگ جائے گا۔ بوا کو بھی مصطفیٰ بہت عزیز تھے اور وہ ان کے لیے بہت گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی۔ اظہر صاحب، آپ اکیلے ہی اس فرم کے مالک نہیں ہیں، ہم دونوں برابر کے حصے دار ہیں اس کے۔ منیر صاحب، میں نے کب اس بات سے انکار کیا؟ اظہار صاحب نے بڑی حلیمی سے منیر صاحب کے جارحانہ انداز کا جواب دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کو اس بات سے نہیں، اس حقیقت ہی سے انکار ہے کہ میں آپ کا پارٹنر ہوں۔ آپ نے خود کو مجھ پر اور فرم پر مسلط کر رکھا ہے، تمام فیصلے آپ خود کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کس کو رکھنا ہے، کس کو ترقی دینی ہے، یہ تمام فیصلے کرنا آپ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مجھ سے تو مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں آپ کو۔ میں یہاں پارٹنر ہوں، ملازم نہیں ہوں کہ آپ یوں مجھے اگنور کرتے ہیں۔ منیر صاحب یوں بھی اظہار صاحب کی ذہانت و قوت فیصلہ سے جلتے تھے اور ان کے ہر فیصلے پر اعتراض کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ جب سے اظہار صاحب نے مرتضیٰ صاحب کو ترقی دی تھی وہ جلے بیٹھے تھے، آج پھٹ پڑے۔ منیر صاحب، بے شک آپ مالک ہیں، برابر کے حصہ دار ہیں، آپ خود بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ میرے کیے فیصلے غیر متوازن اور بے سروپا نہیں ہوتے۔ جی ہاں، اس وقت جب میں نا تجربہ کار تھا اور قوت فیصلہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اب میں آپ کو فرم کے معاملات میں منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ مرتضیٰ کو ترقی دے کر ایم ڈی بنا ڈالیے؟ منیر صاحب کو سارا غصہ اسی بات پر تھا۔ اس لیے کہ وہ اس کا مستحق تھا، اظہار صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ جو فیصلہ کرتے سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی پہچان ہے اور انصاف ہے۔ وہ جو ایک عرصے سے فرم کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے، اس کا حق بنتا تھا اس عہدے کے لیے، نہ کہ اس کا جو کل آیا ہے۔ اسے اٹھا کر اتنی بڑی ذمہ دارانہ پوسٹ عنایت کر دیا آپ نے، اور حد تو یہ کہ مجھ سے ڈسکس کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ ساری جلن ہی منیر صاحب کو اسی بات کی تھی۔ دیکھو منیر، جمیل کیسا آدمی ہے تم بھی جانتے ہو، اس کی وجہ سے فرم کو پہلے بھی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، مگر چونکہ تمہاری رشتہ داری تھی میں خاموش رہا۔ مرتضیٰ مانا کہ اس سے بھی جونیئر ہے، مگر انتہائی قابل اور محنتی ذمہ دار قسم کا بندہ ہے۔ وہ بذات طور پر اس پوسٹ کا حقدار تھا۔ ذرا غیر جانبدار ہو کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جب سے مرتضیٰ فرم میں آیا فرم کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ میں جمیل کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چاہے تمہیں یہ بات بھلی لگے یا بری، میں ہر فیصلہ فرم کے مفاد میں کرتا ہوں، اور مرتضیٰ کو یہ پوسٹ فرم کے مفاد میں دی گئی ہے۔ میں بھی دیکھوں گا کہ کون فرم کے مفاد میں ہے اور کون نہیں۔ سر، وہ مرتضیٰ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا سنو، ان سے کہو کہ ابھی تو جی نہیں، آپ اپنے فرض شناس آفیسر کو بلوائیے، میں جا رہا ہوں۔ منیر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تو اظہار صاحب نے مرتضیٰ کو بلوا لیا۔ جی مرتضیٰ صاحب، آپ خوش ہیں؟ یس سر، کیوں نہیں، بلکہ میں تو خود کو فی الحال اس پوسٹ کا اہل بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ ارے نہیں مرتضیٰ صاحب، آپ اہل تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اور آپ ان کو محنت اور دیانتداری سے فرم کے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کی قدر نہ کر کے ہم خدا کے نا شکر گزار نہیں بن سکتے نا۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ خود کو اس پوسٹ کا اہل ثابت کریں، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑا ہوشیار رہیں، کیونکہ اس پوسٹ کی وجہ سے آپ کے بہت سے مخالفین پیدا ہو گئے ہیں۔ اظہار صاحب نے ان کو منیر صاحب سے محتاط رہنے کا اشارہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ چھپ کر وار کرنے والا بزدل دشمن ہے۔ اوکے سر، آپ کی مہربانی ہے، ورنہ مرتضیٰ ممنون لہجے میں بولے۔ نہیں مرتضیٰ، اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سر، وہ ایک بات کہنا تھی، مگر منیر صاحب سے کچھ ڈر سا لگتا ہے، ان کا رویہ یوں بھی میرے ساتھ عجیب سا رہتا ہے، بات بات پر نکتہ چینی کرتے ہیں، خاص کر وہ جمیل صاحب
کو یوں اتراتے ہیں کہ گویا منیر صاحب آپ ان کے پارٹنر ہوں۔ مرتضیٰ صاحب بڑے صابر اور برداشت کے مالک تھے۔ مخالفین کی زیادتیوں کو اپنی ذات تک کو تو برداشت کر لیتے تھے، مگر جب بات قوم کے مفاد کی ہوتی تو وہ کسی کا لحاظ نہ کرتے۔ اسی لیے تو وہ مخالفین کی آنکھ میں کھٹکتے تھے اور اس بات سے اظہار صاحب بخوبی واقف تھے۔ مرتضیٰ صاحب، آپ کو جو کہنا ہے بے خوف ہو کر کہیے۔ میں منیر صاحب اور جمیل کی ریشہ دوانیوں کو خوب جانتا ہوں اور آپ سے خصوصی عناد کی وجہ بھی جانتا ہوں، لیکن اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے خوف زدہ ہو کر غلط بات مان لوں۔ میں نے ہمیشہ فرم کے مفاد میں ہر فیصلہ کیا اور انہی لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ آپ میرے مخلص ساتھیوں میں سے ہیں، کہیے۔ اظہار صاحب جو حرف شناس تھے اور مرتضیٰ صاحب کی صلاحیتوں کے معترف بھی، وہ یہ کہنا تھا سر کہ فرم میں اگر کوئی پوسٹ خالی ہو تو میرے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کا خیال رکھیے گا۔ اچھا کیا آپ نے پہلے کہہ دیا، کیونکہ فرم میں ایک پوسٹ نکل رہی ہے۔ کیا کوالیفیکیشنز ہیں ان کی؟ سر اس نے M.Com کیا ہے، گھر کا بزنس ہے، مگر اس کی ضد ہے کہ جاب کرے گا۔ میں نے سوچا کہ اس کی صلاحیتیں ہماری فرم کے لیے ہوں تو بہتر ہے، آگے جو آپ مناسب سمجھے۔ گڈ، ایسا کرے کہ ان سے کہیے مجھ سے ملے اور اپنی درخواست وغیرہ لے آئیں تاکہ ساری کارروائی ہو جائے۔ شکریہ سر، لیکن وہ منیر صاحب؟ ارے بھائی ان کو چھوڑیے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ مخالفت کرنے کی۔ مجھے تو وہ فیصلہ کرنا ہے جو فرم کے مفاد میں ہو۔ پھر اگلے ہی روز مصطفیٰ اظہار صاحب کے سامنے تھے اور ان کے ہر سوال کا جواب بڑی ذہانت سے دے رہے تھے۔ اظہار صاحب کی جوہر شناس نظروں نے جان لیا کہ مصطفیٰ ایک باصلاحیت نوجوان ہے اور ان کی قابلیت اور ذہانت سے کام لیا جائے تو وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں کہ بزنس اتنا بڑھ جائے کہ وہ منیر صاحب سے پارٹنرشپ ختم کر دیں۔ چلے مصطفیٰ صاحب، آپ کا انٹرویو تو ہو گیا، آج سے آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ جی سر، لیکن ابھی تو مصطفیٰ کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے ان کو رکھ لیا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی بات نہیں مصطفیٰ صاحب، ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں، مجھے قابلیت، ذہانت اور ساتھ ہی مخلص بندہ درکار تھا، اور ماشاءاللہ آپ خود بھی قابل ہیں، اور آپ کے بھائی کی 10 سالہ ایماندارانہ ملازمت نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ دونوں بھائیوں کی محنت اور خلوص سے اپنا یہ خواب پورا کر سکوں گا کہ منیر سے پارٹنرشپ ختم کر لوں۔ میں بہت عاجز ہوں اس بندے سے۔ شکریہ سر، آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ بڑے بھائیوں کا سا رویہ رکھا۔ انشاءاللہ آپ کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ مرتضیٰ صاحب بھی بہت خوش تھے کہ منیر صاحب نے انہیں بھائی اور دیگر گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ جی سر، بھائی صاحب درست کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ پورے خلوص کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے۔ مصطفیٰ نے بھی پورے خلوص کے ساتھ یقین دلایا۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا نا منیر بھائی کہ اظہار صاحب نے مرتضیٰ کے بھائی کو رکھ لیا، اور یہ وہی پوسٹ ہے جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ایک رشتے کے بھائی ہیں، ان کو رکھ لیں۔ منیر صاحب کی سورس آف انفارمیشن جمیل ہی تھا، جس کو منیر صاحب نے رکھا ہی جاسوسی کے کاموں کے لیے تھا۔ اظہار میری نرمی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ان دونوں بھائیوں پر تو اندھا اعتماد کرتا ہے، لیکن اس بار میں اس کی بات پوری نہیں ہونے دوں گا۔ میں جا رہا ہوں اظہار کے پاس، تم اپنے بھائی سے کہہ دو کہ درخواست وغیرہ تیار رکھے۔ منیر صاحب سیدھے اظہار صاحب کے کمرے میں آئے۔ اظہار صاحب تو پہلے ہی ان کے اس رویے کے لیے تیار تھے، اس لیے ایک نظر ڈال کر اپنے کام میں مصروف رہے۔ اظہار صاحب، حد ہوتی ہے برداشت کی، آپ نے مرتضیٰ کے بھائی کو رکھ کر اس حد کو خود ہی توڑ دیا۔ اب میں حق بجانب ہوں ہر ایکشن کے لیے۔ ضرور، لیکن پہلے اس کا مطالعہ کر لو۔ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس میں خود تم نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں فرم میں ملازم رکھنے کا مجاز ہوں، تمہارا اس سے تعلق نہیں ہوگا۔ اظہار صاحب نے ایگریمنٹ فائل ان کے سامنے رکھ دی تو کچھ دیر کے لیے منیر صاحب چپ سے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن آخر میں بھی مالک ہوں، میری بھی کوئی رائے ہے۔ آپ یہ تو پوچھ لیا کریں کہ میں نے تو کسی بندے کو نہیں کہہ رکھا، خود ہی رکھ لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آئندہ کوئی جگہ ہوگی تو تم رکھ لینا اپنا بندہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بندہ تم رکھو یا میں، اعتماد کا بندہ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے۔ میں یہ بات جتانا مناسب نہیں سمجھتا کہ تم نے جتنے بھی بندے رکھے کسی نہ کسی فراڈ میں نکالے گئے، مگر میں اسے اپنی بڑائی نہیں سمجھتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں نے جتنے بھی ورکر رکھے سب کے سب ابھی تک ہمارے ساتھ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ اظہار صاحب کبھی بھی منیر صاحب کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ منیر صاحب پیپر ویٹ کو گول گول گھماتے ہوئے سوچتی نظروں سے اظہار صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں بڑا زام ہے نا اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی سلیکشن پر، دیکھ لوں گا۔ آپ کو مرتضیٰ اور مصطفیٰ پر بہت اعتماد ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولے۔ اندھا اعتماد، اظہار صاحب فائل پر جھکے جھکے بولے۔
تو ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھیے گا کہ یہ دونوں بھائی کبھی اگر فرم کے لیے نقصان دہ ہوئے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور اس صورت میں آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ منیر صاحب نے بڑے شاطرانہ انداز میں کہا۔ اظہار صاحب نے بڑے اعتماد اور سکون سے ان کو دیکھا۔ مجھے منظور ہے۔ اظہار صاحب کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ یہ لیجئے بیگم صاحبہ، پہلی تنخواہ۔ اللہ کا بہت بہت احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھی معتبر کیا۔ مصطفیٰ نے پہلی تنخواہ آمنہ کے ہاتھ پر رکھی تو ان کا سر اپنے رب کے حضور شکرانے کے لیے جھک گیا۔ اب تو آپ خوش ہیں، اب تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کریں کہ شوہر کی کمائی کا۔ کیوں نہیں مصطفیٰ، آپ کو کیا خبر شوہر کی کمائی عورت کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے، کتنا اعتماد ہوتا ہے عورت کو۔ بلا شبہ مجھے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن آپ کی کمائی کا اعتماد حاصل نہیں تھا تو میں چور سی بنی رہتی، اور یہ تنخواہ آپ پہلے ابا جان کو دیں، وہ بڑے فکر مند رہتے ہیں آپ کے لیے۔ مصطفیٰ کی جاب لگنے سے خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی گھر میں۔ مصطفیٰ نے صاف محسوس کیا تھا کہ ہر وقت سہمی اور دبی دبی سے رہنے والی آمنہ میں عجیب سا اعتماد آ گیا تھا۔ انہی خوشیوں میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو پیاری سی بیٹی دے دی۔ سبھی بے حد خوش تھے۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، اللہ نصیب بھی اتنا ہی اچھا کرے۔ بھائی ہم نے اپنی گڑیا کا نام علینا رکھ دیا ہے، کسی کو اعتراض تو نہیں؟ ننھی سی علینا کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے ابا جان نے علینا نام رکھا، جو سب کو پسند آیا۔ اے لو، کوئی آسان سا نام رکھا ہوتا، میری تو موٹی زبان پر ہی نہ چڑھے گا۔ بوا کو نام کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ ارے بوا، دورہ کوئی سے کام کیوں لیتی ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہتی کہ عقل موٹی ہے؟ ارے زبان موٹی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابا جان نے پھر بوا کو چھیڑا تو سب مسکرا دیے، مگر بوا کھڑی ہو گئی۔ تم کچھ بھی کہو بھیا، ہم تو اسے گڑیا ہی کہیں گے۔ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے بوا، کسی نام سے بھی پکاریے۔ مصطفیٰ نے علینا کو بوا کی گود میں دے دیا۔ علینا کو گھر میں سب نے بڑی خوشی سے خوش آمدید کہا تھا، مگر گھر میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود تھی جسے علینا کی آمد بہت ناگوار گزری تھی۔ وہ تھا مرتضیٰ صاحب کا بیٹا ارمغان علی۔ دیکھو بیٹا، گڑیا کتنی پیاری ہے۔ عائشہ بیگم نے علینا کو اس کے آگے کیا تو اس نے نخوت سے منہ موڑ لیا۔ کوئی بھی نہیں، آپ گود میں نہ لیا کریں گندی بچی کو۔ کیوں بیٹے، اتنی پیاری ہے علینا؟ بڑی پیاری ہے، آپ کے کپڑوں کو بھی گندا کرتی ہے اور ہر وقت چیں چیں کرتی رہتی ہے۔ 8-9 سالہ ارمغان کو ماں کی گود میں پڑی علینا بہت بری لگی۔ بری بات بیٹا، ننھے بچوں کو ایسے نہیں کہتے۔ ماں نے تنبیہ کی تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس روز وہ اندر مولوی صاحب سے قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ علینا پیٹ میں درد کے باعث روئے گئی۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ چپکے سے چچی کے کمرے میں آیا۔ وہ اکیلی ہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، زور سے چٹاک سے اس کے پھولے رخساروں پر تھپڑ رسید کر دیا۔ پتہ نہیں ہے، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، بندریا روتی رہتی ہے۔ وہ اس کے بے تحاشا رونے سے متاثر ہوئے بغیر بھاگ گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ساری کارروائی آمنہ دیکھ چکی ہیں۔ ہائے آمنہ، تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ عائشہ بیگم کو آمنہ کی زبانی پتہ چلا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ جانے دیجیے بھابھی، اب غلطی ہی علینا کی تھی تو پھر بھائی ظاہر ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ڈسٹرب ہوا تھا تو غصہ بجا ہے، آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ بھی مرتضیٰ کے بھائی تھے، پوری جان فشانی اور ایمانداری سے کام کر رہے تھے اور ان کی کارکردگی سے اظہار صاحب بہت خوش تھے۔ ایکسیلنٹ مصطفیٰ، تم لوگ میرے دوست اور بھائی ہو، اگر کام کی رفتار یہی رہی تو ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا، آپ کا اعتماد ہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، مصطفیٰ نے پورے خلوص کے ساتھ کہا۔ ابھی تو ذرا مشکل ہے، لیکن آئندہ 1-2 ماہ بعد آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ شکریہ سر۔ میں آ سکتا ہوں اظہار صاحب؟ اگر رازدارانہ گفتگو ختم ہو چکی ہے تو؟ منیر صاحب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ ارے نہیں منیر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، جو راز رکھی جائے، فرم کی باتیں جو آپ بھی جانتے ہیں، اور یوں بھی فرم کی ہر بات میں آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ اچھا، بڑا جلدی خیال آ گیا آپ کو میرے حقوق کا۔ خیر، منیر صاحب مستقل طنزیہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ جہاں حقوق ہوتے ہیں منیر صاحب، وہاں کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو صرف مصطفیٰ صاحب کے کام کی بات ہو رہی تھی۔ اپنے شعبے کا کام بہت احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ جی ہاں، ان کی مستعدی سے کس کو انکار ہے، اور ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے تو فرم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ منیر صاحب بڑے عجیب لہجے میں بول رہے تھے۔ ان کی سوچتی نظریں مستقل مصطفیٰ پر تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔
اوکے سر، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ مصطفیٰ فائل اٹھا کر باہر آ گئے۔ دونوں بھائی اپنے کردار کی مضبوطی اور محنت ایمانداری کی وجہ سے پوری فرم میں اہمیت اختیار کر چکے تھے۔ یہ بات دوستوں کے لیے خوشی کا اور دشمنوں کے لیے جلن کا باعث تھی۔ مصطفیٰ کی 2 سال کارکردگی سے اظہار صاحب بہت خوش تھے۔ وہ منیر صاحب کے سامنے فخر سے دونوں بھائیوں کا اظہار کرتے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ دشمن کے وار کے اثر کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دشمن نے اظہار صاحب کے اندھے اعتماد کو کھڈ میں دھکا دے دیا تھا، جس میں نہ صرف اظہار صاحب کا اعتماد لوٹا تھا بلکہ دونوں بھائیوں میں بھی شدید غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس حادثے کا سب سے زیادہ اثر اظہار صاحب پر ہوا۔ ان کو تو گویا سکتہ ہو گیا تھا اور منیر صاحب کی بن آئی تھی۔ طنز کے تیروں کی بارش کر رہے تھے وہ بیچارے اظہار صاحب پر۔ بہت اعتماد تھا نا آپ کو اپنے مرتضیٰ پر، جس کی ایمانداری سے آپ اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ دوسرے چور کو بھی ملازم رکھ لیا۔ منیر، میرا دل نہیں مانتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اظہار صاحب کے اعتماد کا خون ہوا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے، آپ مصطفیٰ کے دستخطوں سے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے دستخط جن پر مال گودام سے نکلوایا گیا، اور یہ سب مصطفیٰ کی ایما پر ہوا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ہفتہ بھر کی چھٹی پہلے ہی لے لی کہ راز فاش ہونے سے قبل فرار ہو سکے۔ میں نے کال کر دیا ہے، آ جائیں گے اگر ملک میں ہوئے تو۔ منیر صاحب تیار شدہ حقائق اور شواہد اظہار صاحب کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور حقائق ایسی صورت میں تھے کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مصطفیٰ کے دستخط نہیں۔ ان کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مرتضیٰ اور مصطفیٰ پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا دل صدمے سے پھٹ جائے، اظہار صاحب یہ بتائیے کہ یہ سب کیا ہے؟ ادخلِ گریباں لیے پریشان حال مرتضیٰ صاحب آتے ہی پوچھنے لگے۔ آئیے مرتضیٰ صاحب، آپ کا دل لگتا ہے مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یہ سب مرتضیٰ صاحب، اظہار صاحب غصے میں چیخے اور سینہ مسلنے لگے۔ آرام سے، تحمل سے اظہار بھائی، آپ نے بہت اثر لیا ہے، آپ کا میرا مشترکہ نقصان ہوا ہے، کیا کریں؟ منیر صاحب نے نہایت مکاری سے اظہار صاحب کو تسلی دے کر کرسی پر بٹھایا۔ اظہار صاحب مارے صدمے کے بچوں کی طرح رو دیے، اور مرتضیٰ کی حالت تو قابل رحم تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اظہار صاحب کی طرف بڑھتے، کبھی منیر صاحب کی عیار شکل کو دیکھتے۔ نہیں اظہار صاحب، ایسا مت کریں، میری 15 سالہ ایمانداری، میری مخلصانہ خدمت کا یہ صلہ نہ دے۔ اظہار صاحب خدا گواہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ مرتضیٰ اظہار صاحب کی کرسی پر پڑے ہاتھ کو پکڑ کر بولے، یہی تو بات ہے کہ فراڈ ہے یہ سب، لیکن جھوٹ نہیں ہے جو آپ دونوں بھائیوں نے ان کے اندھے اعتماد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ہے۔ یو شٹ اپ، میں اظہار صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ مرتضیٰ نے درمیان میں آتے منیر صاحب کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ کیا بات کر رہے ہو اظہار صاحب سے؟ یہ ان کی ہی دی ہوئی ڈھیل اور اندھے اعتماد کا نتیجہ ہے کہ فرم کو لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ اس ساری بکواس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ مصطفیٰ گنگ کھڑے تھے، پہلی بار بولے۔ ان کی تو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ ثبوت؟ واہ، کون نہ نثار ہو جائے آپ کے اس بھول پن پر۔ مصطفیٰ صاحب، لگتا ہے اچھے خاصے ماہر فراڈیا ہیں آپ۔ یہ لیجئے ثبوت۔ کہہ دیجئے آپ کے سائن نہیں۔ منیر صاحب نے مکاری کی حد کو چھوتے ہوئے فائل ان دونوں بھائیوں کے سامنے رکھ دی، جس میں سامان کی فہرست بھی تھی اور خود مصطفیٰ کے دستخط بھی۔ ایک ساتھ کہیں بجلیاں دونوں کے حواسوں پر گری۔ سائن تو واقعی مصطفیٰ کے تھے۔ مصطفیٰ پر تو سختہ طاری ہو گیا تھا، کیونکہ لاکھوں کے مال پر انہی کے سائن تھے۔ وہ تو گویا قوت گواہی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، مگر مرتضیٰ اس قدر پریشان اور اپسٹ تھے کہ ان کو شک ہونے لگا کہ واقعی مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے۔ مصطفیٰ، یہ سب کیا ہے؟ کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ پھر تم نے یہ میری بھی عمر بھر کی کمائی داؤ پر لگا دی۔ مرتضیٰ صاحب فائل پکڑ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ بھائی صاحب، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسا کیا ہے؟ نہیں بھائی صاحب، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ ہم دونوں بھائی سازش کا شکار ہو گئے ہیں بھائی صاحب۔ مصطفیٰ کو تو گویا جان نکل رہی تھی، ان کی عزت غیرت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ان کی آواز گویا کسی گہرے کنویں سے نکلی۔ جھوٹ؟ یہ کیا جھوٹ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ دونوں بھائیوں کے سائن پر موجود ہیں۔ گودام انچارج کو بھی بلوا لیتے ہیں، جس نے آپ کے سائن دیکھ کر مال دیا، پھر مال نہ جانے کہاں گیا۔ منیر صاحب نے سارے انتظامات پہلے ہی کر رکھے تھے۔ پھر گواہان کو بلوایا گیا۔ ہر گواہ، ہر ثبوت مصطفیٰ کو مجرم ثابت کر رہا تھا۔ وہ تو اب بے بس ہو کر دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ البتہ مرتضیٰ صاحب اب سر جھکائے یوں کھڑے تھے، گویا ان کو بھی اس بات پر اعتبار آ گیا ہو اور وہ اقبال جرم کر رہے ہوں۔ دونوں بھائیوں کی سوچنے کی صلاحیتیں گویا ختم ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ صاحب، اب بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے آپ کو؟
منیر صاحب نے عیاری سے جھکے ہوئے مرتضیٰ صاحب کو شانے سے پکڑا تو انہوں نے خالی بے بس نظروں سے پہلے اظہار صاحب کو دیکھا، جن کے چہرے پر دکھ، افسوس اور شدید برہمی کے تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی مصطفیٰ کی طرف دیکھا، جو اس وقت دکھ، صدمے اور ذلت کے احساس سے مردے کی طرح بے جان سفید ہو رہے تھے۔ لیکن اتنے شواہد اور ثبوت ملنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ ہی واقعی مجرم ہے۔ اظہار صاحب، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا مجرم ہوں۔ آپ ہر کارروائی کرنے میں حق بجانب ہیں۔ نہیں بھائی صاحب، نہیں، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ مرتضیٰ کے جملے میں جانے کیا تھا کہ مصطفیٰ تیر کی سی تیزی کے ساتھ مرتضیٰ کی جانب بڑھے اور ان کو شانوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ مرتضیٰ نے خود سے اور نفرت سے بھائی کی طرف دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے الگ کیا۔ بھائی صاحب، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ… اوہ میرے خدا! مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں میں پھٹتا ہوا سر تھام لیا۔ سب سے اذیت ناک تو یہی احساس تھا کہ ان کا اپنا بھائی بھی ان جھوٹی باتوں پر یقین کر بیٹھا تھا۔ منیر صاحب اپنے مشن میں بڑی اچھی طرح سے کامیاب ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے منیر صاحب کو گردن سے پکڑ لیا۔ تم خبیث آدمی، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں عدالت میں جاؤں گا۔ یہ سب تمہاری سازش کا نتیجہ ہے۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ منیر کی گردن پر مصطفیٰ کا بازو دباؤ بڑھ گیا۔ فراڈ بازی کے بعد اب قاتل بھی بننا ہے، چھوڑو اسے۔ مرتضیٰ صاحب نے بڑی مشکل سے مصطفیٰ کو الگ کیا۔ مصطفیٰ پر جھوٹے فراڈ کی تہمت تو لگی ہی تھی، مگر جس بات نے توڑ ڈالا وہ بھائی کی بے اعتباری تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ میں آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل تو نہیں، مگر ان شواہد کے بعد تو مجھے اپنا کردار بھی مشکوک نظر آنے لگا ہے۔ آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں کریں۔ ہارے ہوئے سپاہی کی طرح مرتضیٰ صاحب نے اظہار صاحب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو اظہار صاحب کتنی ہی دیر ان کو دیکھتے رہے۔ 15 سال کی رفاقت، دوستی، دکھ سکھ کا ساتھی مرتضیٰ مجرم بنا سزا سننے کے لیے سر جھکائے کھڑا تھا، پھر دکھ سے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ میری فرم کا نقصان لاکھوں میں ہوا ہے، کروڑوں بھی ہو جاتا تو بھی پورا ہی ہو جاتا، مگر میرا تو مان ٹوٹا ہے۔ اعتماد جیسی انمول دولت کھوئی ہے۔ بہرحال آپ 15 سالوں کے مانداری کا صلہ مانگ رہے ہیں نا، تو اس کا صلہ یہ ہے کہ میں یہ کیس پولیس میں نہیں دے رہا۔ بہت عزت ہے آپ کی شہر میں۔ میں اور منیر متوقع طور پر آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ آئندہ پلیز اپنی صورت مت دکھائیے گا۔ مرتضیٰ صاحب نے دل تھام لیا۔ وہ قدرت کی اس کڑی آزمائش پر دل تھام کر خدا سے دعا کرنے لگے کہ ان کو اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنا۔ اظہار صاحب کا شکریہ ادا کرو مسٹر مرتضیٰ، ورنہ تو میں کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھا۔ خیر، اظہار کی خاطر میں نے بھی معاف کیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کی موجودگی اظہار صاحب کی طبیعت خراب کر سکتی ہے، پلیز۔ منیر صاحب نے شاطرانہ اور فاتحانہ انداز میں جمیل اور دیگر چیلوں کی طرف دیکھا۔ واپس جاتے ہوئے مرتضیٰ صاحب نے دھندلائی آنکھوں سے وہ آفس دیکھا جہاں انہوں نے 15 سال انتہائی محنت اور دیانتداری سے ملازمت کی تھی۔ کتنی عزت تھی۔ وہ مردہ قدموں سے باہر نکلے تو پیچھے سے کسی مسخرے کی آواز آئی، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہ شخص تھا جو ملازمت کے لیے سب کے پاؤں پڑا تھا، مگر کسی نے نہیں رکھا تھا، اور انہوں نے اظہار صاحب سے سفارش کر کے رکھوایا تھا۔ آج وہیں دشمن کی ٹولی میں نمایاں تھا۔ دکھ کا ایک اور احساس لیے وہ گھر آ گئے۔ یہ حادثہ کوئی معمولی نہیں تھا کہ اتنے عزت دار بھائی فراڈ کیس میں ملازمت سے علیحدہ کر دیے گئے تھے۔ گھر میں تو گویا مرگ کا سا سما تھا۔ ابا جان کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ کاش مصطفیٰ میں یہ دیکھنے سے قبل مر گیا ہوتا۔ یہ میری تربیت اور تمہاری ماں کی پرورش کا حاصل ہے کہ… ابا جان، خدا کے لیے آپ تو غلط نہ سمجھے۔ آپ تو باپ ہیں کہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کا خون ایسی گندی حرکت کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے ابا جان کے پاؤں چھو لیے۔ جن گواہیوں نے تمہیں مجرم ثابت کیا ہے وہ سب کیا ہے؟ مرتضیٰ صاحب تو ان کو مجرم قرار دے چکے تھے۔ مصطفیٰ تڑپ کر بھائی کی طرف آئے۔ بھائی صاحب، آپ تو ایسی بات نہ کریں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ سب منیر کا کیا دھرا ہے۔ میں بخشوں گا نہیں اس شیطان کو۔ آپ مانے نہ مانے، میں عدالت ضرور جاؤں گا، اپنی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گا۔ وہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ مصطفیٰ تو گویا دیوانے سے ہو گئے تھے۔ جھوٹ، فراڈ؟ وہ 50 بندے بما ثبوت کے جھوٹے تھے اور تم اکیلے سچے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس میں کیس دینے کی۔ رہی صحیح عزت، اب مقدمہ بازی میں جائے گی۔ میں تو ہر بات سے انکار کر رہا تھا، اظہار صاحب سے الجھ پڑا تھا، مگر پھر ان شواہد اور خود تمہارے سائن دیکھ کر میں بے بس ہو گیا تھا۔ بھائی صاحب، خدا گواہ ہے وہ میرے سائن نہیں تھے۔ کیوں کرتا میں ایسا مکروہ کام؟ کیا کمی تھی مجھے؟ خدا کی قسم، میں محض لاکھوں کی خاطر اپنا
انمول ایمان ہرگز نہیں بیچ سکتا۔ آپ میری بات کا اعتبار کریں پلیز، ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ مصطفیٰ صاحب ملتجی لہجے میں بے بس سے اپنے دلائل خود دے رہے تھے۔ ہاں تو باقی بچہ ہی کیا ہے؟ نہ ملازمت نہ عزت۔ میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ تمہاری وجہ سے میری اتنی عزت گئی، ملازمت گئی۔ مصطفیٰ نے کس طرح کون سے دلائل نہیں دیے تھے، روئے تھے، چلائے تھے، مگر مرتضیٰ کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تھی۔ ابا جان اور دیگر گھر والے مستقل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، مگر اعتبار و بے اعتباری کے اس ملگجے ماحول میں مصطفیٰ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرنے لگے تھے۔ باقی سب تو ایک طرف آمنہ جو کہ ان کی زندگی کی ساتھی تھی، سب سے زیادہ سمجھتی تھی، ان کے لبوں پر بھی مشکوک سی خاموشی تھی۔ آمنہ، کیا تم بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہو؟ مصطفیٰ نے بڑی دکھی نظروں سے آمنہ کو دیکھا، جو کچھ دیر ان کو دیکھتی رہی، پھر علینا کے کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آمنہ؟ مصطفیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سوال دہرایا۔ مصطفیٰ، ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں، اتنا جو ہنگامہ ہو رہا ہے آخر کوئی تو… شٹ اپ! میں سمجھتا تھا کہ تم تو میری دوست ہو، سمجھتی ہو مجھے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، تم سب کو میری سچائی پر اس وقت اعتبار آئے گا جب مجھے کھو چکے ہوگے۔ مصطفیٰ بیوی سمیت سب کی بے اعتمادی سمیٹے دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ باہر نکلے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے نماز پڑھتی بوا سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر وہ مصطفیٰ کو دکھ سے ستے چہرے کو ہاتھوں میں لیے دیکھتی رہی۔ سارے بچوں میں ان کو مصطفیٰ عزیز تھا۔ مجھے اعتبار ہے تیری بے گناہی کا چندہ، مجھے یقین ہے میرا مصطفیٰ کوئی ایسا غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ سچ بوا، آپ کو یقین ہے نا؟ میرے اوپر اعتماد ہے نا؟ مصطفیٰ کو بوا کا یقین و اعتماد کڑی دھوپ میں ہوا کا لطیف جھونکا معلوم ہوا۔ انہوں نے بوا کو شانوں سے تھام کر خوشی اور بے یقینی سے پوچھا، ہاں میرے بیٹے، مجھے یقین ہے کہ تو بے گناہ ہے اور میں… بوا، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کا یہ یقین اعتماد میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ڈوبنے والے کو کسی نے بچا لیا ہو۔ یہ خط میں جیب میں لیے پھرتا ہوں اور اسی دن کے لیے آپ یہ خط ابا جان کو دے دیجیے گا۔ ارے چندہ، کہیں تم نے… بوا کا دل بیٹھنے لگا۔ گھبرائیے مت بوا، میں کوئی برا کام نہیں کرنے جا رہا، لیکن میں اب اس گھر میں ایک سانس بھی لینا نہیں چاہتا جہاں میری بے گناہی کو میری سزا کا توق بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا جائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اور پھر بوا واویلا مچاتی رہ گئی۔ مصطفیٰ چلے گئے۔ محترم ابا جان، وقت نے میرے ساتھ جو کیا اس نے مجھے دوسروں کی تو کیا خود اپنی نگاہوں میں گرا دیا ہے۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ گھبرائیے نہیں، میں خودکشی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ زندگی میرے خدائے لا شریک نے مجھے دی ہے، اور میرے اوپر یہ آزمائش کی گھڑی بھی اس کی طرف سے ہے، اور میرا رب جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ابا جان، مرتضیٰ بھائی کی تو میری وجہ سے ملازمت گئی تھی، وہ مجھ پر الزام لگا سکتے تھے، لیکن آپ تو باپ تھے، لیکن آپ بھی… میری اپنی بیوی جسے میں اپنا دوست، ہمدرد، ساتھی سمجھتا تھا، اس کو میری بے گناہی کا یقین نہیں تو کسی سے کیا شکوہ کروں؟ میرا خدا جب مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لائق کر دے گا تو لوٹ آؤں گا۔ میری بچی اور آمنہ اللہ کے بعد آپ کے حوالے۔ خدا حافظ۔ گھر میں ایک دھماکہ ہوا۔ ابا جان مضبوط اعصاب رکھنے کے باوجود یہ سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ آمنہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابا جان، آپ ناحق پریشان ہو رہے ہیں، آ جائے گا۔ جانا کہاں ہے اس نے؟ مرتضیٰ نے ابا جان کو تسلی دی۔ آمنہ، ارے بھائی، یہ کیا بچپنا ہے؟ خود کو سنبھالو، بچی کو سنبھالو۔ خدا نہ خواستہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ… بات تو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوئی بھابھی، میری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے۔ آمنہ کو بھی تو غصہ آ رہا تھا، پہلے ان کو اتنا ذلیل کیا، اب ہمدردیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے عائشہ بیگم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مصطفیٰ کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ وقتی یا جذباتی نہیں تھا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر وہ لوٹ آتے۔ وہ تو ایسے گئے کہ پڑھ کر نہ اپنی خبر دی نہ سب کی لی۔ ابا جان بیٹے کی یاد میں تڑپتے تو ایک آس اس کے لوٹ آنے کی تقویت بخش دیتی، اور وہ ان کے جلد لوٹ آنے کے احساس میں کھو جاتے اور خدا سے دعا کرتے۔ مگر آمنہ کو تو ایک ملال یہ بھی کھا جاتا کہ انہوں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی، کیوں نہیں سنی۔ بوا، مجھے موت کیوں نہ آ گئی کہ میں ان کو غلط سمجھ بیٹھی، دوسروں کی باتوں میں آ کر میں نے بھی ان کو مجرم قرار دے دیا۔ بوا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آ جا کے منہ کی غم خوار بوا ہی تو تھی جو سینے سے لگا کر آنسو صاف کیا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا کرو بیٹا، وہ میرا بے گناہ بچہ گھر لوٹ آئے، کس نے زیادتی نہیں کی اس کے ساتھ۔
ارے اس کی بے گناہی کی گواہی اس کے باپ نے نہ دی تو کوئی اور کیا دیتا؟ اب اپنا خیال رکھو چندا، تمہاری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے۔ آمنہ پھر سے دوسروں کی طرف دیکھنے لگی تھی، کچھ نفسیاتی سے احساسات کا بھی شکار ہو گئی تھی۔ ان کو سب کی نظریں طنزیہ لگتی، کوئی آپس میں بات بھی کر رہا ہوتا وہ سمجھتی کہ شاید ان کی برائی ہو رہی ہے۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی تھی۔ علینا اب بڑی ہو رہی تھی، وہ دیکھتی تھی کہ سب کے باپ ان کے ساتھ ہیں، ان کی مائیں کتنی بھرپور خوش و خرم ان کے ناز اٹھاتے نہ تھکتی تھی، جبکہ اس کے باپ کی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ جبکہ ماں کو اس نے زیادہ تر چپکے روتے دیکھا، تبھی تو اس روز عائشہ بیگم کہہ رہی تھی، یہ آمنہ تو ہر وقت سوگ ڈالے رہتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے تمہیں دکھ ہے، مگر یہ کیا کہ ہر وقت روتے بسورتے رہو، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ علینا یہ تمام باتیں سنتی، اس کے ابو کے بارے میں بھی تو الٹے سیدھے قصے مشہور تھے، مگر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ امی کو سب باتیں بتانے تو غصہ اس کو بھی آتا، مگر ابو کے بارے میں سچ کیا تھا وہ بوا نے بتا دیا تھا، اور امی کی اس کمزوری سے وہ خود بھی متفق نہیں تھی۔ وہ اس ننھی سی عمر میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ دکھوں کی دکان سجا کر ہمدردیاں سمیٹنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ان دکھوں کو چھپائے، کیوں کوئی ان کے دکھوں کا مذاق نہ اڑا سکے۔ وہ ابھی بہت چھوٹی سی تھی، ان باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں تھی، مگر اپنی حساس طبیعت کے باعث اس نے یہی جانا تھا کہ لوگ اس کی امی کو پسند نہیں کرتے تو صرف اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنی ذات میں گم رہتی، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بجائے اپنے دکھوں میں گھری رہتی، جس کی وجہ سے سب ان کو باتیں سناتے ہیں۔ اس نے اپنے معصوم ذہن میں سوچ کر دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دکھوں کو اپنی ہنسی اور شوخی میں چھپائے گی تاکہ لوگ اس کی برائی نہ کریں، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی، بچی تھی، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی، ان اذیتوں سے نہیں گزر سکتی تھی جن سے اس کی ماں کو گزرنا پڑتا تھا۔ کہنے کو وہ اپنے گھر میں تھی، وراثت میں مصطفیٰ کا پورا حصہ اور اس کا حق تھا، مگر گھر میں ان کو تیسرے درجے کی شہری کی حیثیت حاصل تھی، وہی زیادہ احساس ہو گئی تھی، اور واقعی گھر کی خواتین کا رویہ ان کے ساتھ امتیازی تھا۔ وہ اندر ہی اندر گھلتی رہتی، کڑتی رہتی۔ انہی سوچوں اور احساسات نے مل کر جگر کے عارضے میں مبتلا کر دیا۔ بوا، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ پاؤں گی، نہ ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں گی۔ میری علینا کا خیال رکھنا بوا۔ ہائے میرے خدا، کتنے مان سے انہوں نے کہا تھا، آمنہ تم تو میری زندگی کی ساتھی ہو، مگر میں بد نصیب۔ بوا میری علینا تمہارے حوالے ہے، وہ آ جائے تو کہنا کہ مجھے ان کی بے گناہی پر یقین تھا، مگر جانے زبان پر تالے کیوں پڑ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پڑی ایسی ہی مایوسی کی باتیں کرتی رہتی۔ علینا سب دیکھتی، اندر ہی اندر کڑھتی۔ آمنہ کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی، ابا جان از حد پریشان ہو گئے تھے، باقی لوگوں نے بھی ہاتھوں کی چھاؤں کر دی تھی، مگر شاید جی کا روگ جیتے جی چھوڑنے والا نہیں تھا، اور علینا ابھی 11-12 سال کی تھی کہ اسے یہ جان کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ باپ جب جدا ہوا تھا تو وہ فقط 3 برس کی تھی، دکھوں کے احساس سے آ رہی تھی، مگر ماں کی موت ایسی جدائی میں ڈھل گئی تھی کہ دوبارہ ملن کی آس بھی نہیں رہی۔ سبھی دکھی تھے، ابا جان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میرے پروردگار، میری کس خطا کی سزا ہے یہ، میرے بچے مجھ سے چھین لیے۔ ابا جان علینا کو سینے سے لگائے بچوں کی طرح رو پڑے۔ میری گڑیا، میں جو ہوں تمہاری ماں۔ عائشہ بیگم نے علینا کو سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی اشارہ تو کرے، دنیا ڈھیر کر دوں گا اس کے قدموں میں۔ مرتضیٰ صاحب نے علینا کو گود میں اٹھایا۔ وہ موت کی حقیقت سے آشنا تھی، اسے خبر تھی کہ اس کی ماں اس سے چھن گئی ہے۔ وہ محبتیں لٹاتے اپنے ان مہربان رشتوں کو خاموشی سے دیکھتی رہ جاتی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے کنارے خشک رہتے، آنسوؤں کی بارش اندر دل میں ہوتی رہتی۔ بھابھی دیکھا آپ نے، کوئی اور بچہ ہوتا تو رو رو کر ناک میں دم کر دیتا، مگر ہماری علینا تو بہت بہادر ہے۔ پپو نے اس کی پیشانی چومی۔ اس نے اپنے ننھے سے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اپنے دکھوں کو اپنے تک رکھے گی، تب اس نے اپنے دکھوں کو اپنی شوخیوں میں چھپا لیا، آنسوؤں کو، آہوں کو اپنی کھنکتی ہنسی میں دبا دیا۔ یوں بھی اسے کسی سے شکوہ کب تھا، دکھ تو قدرت کی طرف سے اس کی قسمت میں لکھے گئے تھے، وہ قدرت سے کس طرح لڑ سکتی تھی۔ یوں بھی سب اس قدر چاہتے تھے، اس کا خاص خیال رکھتے تھے، تو وہ کیوں اپنے رویے سے اپنی کمزوریاں ظاہر کرتی اور ان کو پریشان کرتی۔ پھر وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ مرتضیٰ صاحب کا بڑا بیٹا ارمغان اپنے ماموں جو کہ امریکہ میں ہوتے تھے ان کے پاس اعلیٰ تعلیم کی غرض سے چلا گیا، مگر جب تک وہ یہاں رہا علینا کی شرارتوں کا مرکز رہا۔ علینا ابھی 8ویں میں تھی جب ارمغان پہلی بار امریکہ سے پاکستان آیا تھا۔
بہت دبلا پتلا سا ارمغان ناک پر موٹی سی اینک دھرے الینا کے ریمارک سے بچ نہ سکا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اسے خپتی پروفیسر کا خطاب دے دیا تھا۔ بوا، پتہ ہے ہمارے ایک ٹیچر تھے، بہت دھان پان، یوں سمجھ لیں جیسے تنکے میں جان۔ اس نے شوخی سے ارمغان کو دیکھا اور بوا کو کونہی مار کر اس کی طرف متوجہ کیا۔ بوا منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنسنے لگی۔ ہاں تو بوا، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے شوخی سے اپنی بات کو جاری رکھا۔ ایک روز بڑے زور کی آندھی چلی، ہمارے ٹیچر باہر نکل گئے۔ ہم چلائے، سر باہر مت جائیں، آپ اڑ جائیں گے۔ وہ مڑے، ہمیں گھورا اور بولے، احمق لڑکیوں، میں کیسے اڑ سکتا ہوں، میں نے چشمہ لگا رکھا ہے۔ ساتھ ہی اس کے ہونٹوں کے شوخ گوشے کھلکھلا پڑے تو ارمغان جو بچپن سے اب تک اس سے چڑھتا تھا اسے گھورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بدتمیز، تم کبھی نہیں سدھرو گی، یہ اس کا مخصوص جملہ ہوتا تھا۔ مانی بری بات، الینا کو کچھ مت کہا کرو، تائی ماں کا بھی یہی مخصوص جملہ ہوتا۔ پھر اس نوک جھوک اور چھیڑ چھاڑ میں وقفہ آ گیا جو کہ 8 سال پر محیط تھا۔ ارمغان پڑھائی کی مصروفیت میں گم ہو گیا۔ وہ فون اور خطوں پر ہی اکتفا کرتا، آنے کی بات گول کر جاتا، اور ویسے بھی وہ اپنے ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی کو فکر بھی نہیں تھی۔ ان 8 سالوں نے الینا کے حسن میں بڑے شوق رنگ بھرے تھے۔ دوسرے کزن جن میں یاسر، توقیر، کائی، نادیہ، کرن، تیمور اور غزل شامل تھے، اس کے دوست بھی شامل تھے، اس کی شرارتوں کے شکار بھی اور ساتھی بھی۔ دورا کوئی اسے کچھ کہہ دیتا تو گھر کی بڑی عدالت یعنی دادا جان کے پاس اس کی پیشی ہو جاتی۔ یوں بھی وہ اپنی ہنس مکھ اور شوخ طبیعت کے باعث سبھی کو عزیز تھی۔ اس روز وہ نادیہ اور غزل کالج سے آئی تو آتے ہی کرن ان سے لپٹ گئی۔ عید میں تو ابھی کافی روز ہے، میرے خیال میں پھر یہ ملن کیسا؟ وہ آ رہے ہیں؟ یاسر بھی ہنستا ہوا آیا۔ وہ کون؟ اس نے بھی یاسر کے سے انداز میں وہ کو کھینچا۔ وہی تمہارے خپتی پروفیسر، توقیر نے ہنستے ہوئے اطلاع دی۔ ہائے نہیں، کب؟ وہ اچھل کر صوفے پر چڑھی۔ خبردار جو کسی نے میرے بھیا کو خپتی پروفیسر کہا تو۔ کرن کو اپنے بھیا سے بہت پیار تھا۔ کرن، تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ خپتی پر کہ پروفیسر پر؟ ارے بھائی، اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھے معلوم ہے اسے ان کی پروفیسری پر اعتراض ہے، ورنہ۔ الینا بیگ میز پر رکھ کر شوخی سے بولی۔ جی نہیں، دیکھ لینا میرے بھیا اب کے اتنے حسین ہو کر آئیں گے کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ کرن سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے تو اپنے بھیا کو چھپا کر رکھنا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ الینا، کرن نے احتجاجاً مکہ لہرایا۔ اچھا سوری، مان لیا کہ تمہارے بھیا حسین ہوں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس نے شوخی سے باقی سب کو دیکھا اور پھر کرن کی طرف مڑی۔ وہ کب آ رہے ہیں؟ کل رات کو۔ تو سمجھ لو کہ وہ کل رات کو نہیں آ رہے، اس نے بڑے وثوق سے کہا اور اطمینان سے چوکڑی مار کر قالین پر بیٹھ گئی۔ خدا نہ کرے کہ وہ کل نہ آئے۔ کرن تڑپ گئی۔ بھائی دیکھو نا، تم نے خود ہی کہا کہ وہ حسین ہو گئے ہوں گے، تو وہ چند روز میں ہونے والے مقابلہ حسن میں شرکت کر کے اور ملکہ حسن کا ایوارڈ لے کر ہی آئیں گے نا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ صاف جھوٹ، ان کو ملکہ حسن کا خطاب مل ہی نہیں سکتا۔ یاسر اور توقیر کھڑے ہو گئے احتجاجاً۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ کرن اڑ گئی۔ وہ کوئی لڑکی ہیں؟ کامی اور تیمور بھی میدان میں کودے۔ نہیں تو؟ کرن شرمندہ ہو کر کان کھجانے لگی۔ تو پھر وہ حسین بھی نہیں ہو سکتے۔ اس ساری بحث سے الینا کو یہی باور کروانا مقصود تھا۔ الینا، تم جو اتنی باتیں بناتی ہو نا، دیکھنا تم ہی مر مٹو گی ان پر۔ ہائے خدا نہ کرے ہم مر گئے ہیں کیا؟ کرن کی بات پر تیمور جلدی سے بولا۔ اور نہیں تو کیا، آخر ان میں کیا کمی ہے، بس ذرا انسان سے شکل ملتی جلتی ہے۔ الینا نے اٹھتے ہوئے کہا تو تیمور منہ بنا کر اسے گھورتا باہر نکل گیا۔ شجاعت صاحب کا سب سے ہونہار پوتا مرتضیٰ اور عائشہ بیگم کا لائق فائق ثبوت MBA کر کے پاکستان آ رہا تھا۔ سب شوق و ذوق سے اس کے منتظر تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی ہستی آ رہی ہے۔ عائشہ بیگم کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اس کے کمرے کو نئے سرے سے آراستہ کیا جا رہا تھا۔ بوا، آئیے میں اور آپ ارمغان کا کمرہ درست کرتے ہیں۔ آؤ بہو، کیوں نہیں، ارے میرا چاند ایک عرصے بعد آ رہا ہے۔ عائشہ بیگم کی پکار پر بوا لبیک کہتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی۔ لیجیے بوا، آپ کام کریں گی، خواہ میں ایک آدھ ہڈی چٹک گئی تو دادا جان سے کئی باتیں سننی پڑیں گی کہ بوا اب تمہارے اسپیئر پارٹس کہیں سے نہیں مل سکتے، تو آپ اور تائی جان آرام کریں، ہم یعنی کہ میں اور نادیہ ارمغان بھائی کا کمرہ درست کرتے ہیں۔
علینا نے اپنی خدمات پیش کر دی، پھر اپنی اہمیت جتانے کو اترانے لگی۔ ہاں ہاں بیٹے، کیوں نہیں، ہمیں اور کیا چاہیے، ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں۔ ضرور کرو، لیکن بٹیا ذرا خیال رکھنا کوئی چیز اس کی ناپسندیدہ نہ ہو۔ عائشہ بیگم اسے کمرے کی سیٹنگ کے بارے میں ہدایات دیتی اٹھ گئی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نہیں علینا، یہ غلط بات ہے، وہ خفا ہو سکتے ہیں۔ نادیہ اس کی شرارتوں کی ساتھی تو ہوتی مگر ڈر کر۔ اوہو بھائی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے بھائی، اس ذرا سا خپتی پروفیسر کا امتحان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اس میں برداشت کتنی ہے، دوسرا یہ کہ مزاج و اخلاق کیسا ہے، تیسرا یہ کہ آپ کی گردن کا سائز کتنا ہے۔ ارے واہ، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ خیر آؤ چلیں، دیکھیے ان کا کمرہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا تم لوگ اپنے اپنے کاموں سے جلدی فارغ ہو جاؤ، پھر رحیم صاحب کے ہاں بھی جانا ہے۔ وہ کیوں پھپھو؟ غزل چائے کا کپ تھامے پھپھو کی طرف بڑھی۔ بھائی وہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، بن ماں کی بچی ہے، پہلے میلاد شریف ہوگا، پھر مہندی کی رسم ہوگی، ہمیں تو شاید رات ہی رکنا پڑے۔ ہائے نہیں پھپھو، ہم نہیں جائیں گے، آج تو بھیا آ رہے ہیں۔ تقریباً سبھی لڑکیوں نے انکار کر دیا۔ لیکن میں ضرور جاؤں گی، علینا سنجیدگی سے بولی۔ علینا وہ غزل اس کی امی نہیں ہے نا، جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کی بیٹیاں بہت دکھی ہوتی ہیں۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سایہ سا لہرا گیا تو سب چپ ہو گئی۔ نادیہ بیگم، ہمیں ابھی خپتی پروفیسر، وہ میرا مطلب ہے ارمغان بھائی کا کمرہ بھی درست کرنا ہے، آؤ کرے۔ وہ بڑی روانی سے بول رہی تھی کہ اب عائشہ بیگم کو آتا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ کچھ دیر پہلے آنے والی دکھ کی لہر شوخی میں چھپ چکی تھی۔ وہ نادیہ کے ساتھ اوپر بھاگ گئی۔ اللہ اس بچی کو اور صبر دے، اندر سے جانے ماں باپ کو کتنا یاد کرتی ہے، مگر مجال ہے جو کبھی ظاہر ہونے دیا ہو۔ سلمہ بیگم نے آہ بھر کر کہا۔ ہاں واقعی اس بچی کا حوصلہ ہے۔ ویسے سلمہ، آمنہ کو تو خیر موت نے جدا کر دیا، مگر میں تو مصطفیٰ کے حوصلے کی داد دیتی ہوں کہ پڑھ کر بیوی بچی کی خبر نہ لی۔ ارے رہنے دے بھابھی، خبر کیا وہ خاک لیتا، اسے ذلیل کم تو نہیں کیا گیا۔ میرا بھائی کیسے منتیں کرتا رہا، مگر سلمہ بیگم کو آج بھائی کی یاد شدت سے آ گئی تو وہ آبدیدہ ہو گئی۔ خیر کی دعا مانگو سلمہ، میرا بچہ ایک عرصے بعد گھر لوٹ رہا ہے اور گھر میں یہ سب۔ عائشہ بیگم کو بیٹے کی آمد پر یہ آنسو بدشگونی لگے۔ سلمہ بیگم نے چپکے سے ساڑی کے پلو سے آنکھیں صاف کر ڈالی۔ نادیہ اور علینا نے جلدی جلدی کمرہ صاف کر دیا اور سلمہ بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ عائشہ بیگم کی نظریں تو گویا گھڑی پر اٹک کر رہ گئی تھی، دل میں اس کی خیر و عافیت سے پہنچنے پر دعائیں کر رہی تھی۔ سوچ کیا رہے ہیں، چلے بھی جائیے نا ایئرپورٹ۔ وہ مرتضیٰ کو بار بار ایئرپورٹ جانے کا کہہ رہی تھی اور وہ ان کی ممتا کی بے قراری پر ہنس رہے تھے۔ بیگم جلدی جانے سے کیا ہوگا، جہاز تو اپنے وقت پر ہی آئے گا، یا پھر لیٹ ہو سکتا ہے۔ جہاز وقت سے پہلے بھی تو آ سکتا ہے، وہ بے چینی سے بولی تو مرتضیٰ صاحب توقیر اور یاسر کو لے کر چلے گئے۔ میری امی کو شاید اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، وہ مجھے لپٹا لپٹا کر رویا کرتی تھی، مگر اس وقت مجھے موت کی سنگینی کا احساس ہی نہیں تھا علینا، ورنہ میں امی کے ہاتھ چٹکنے کی بجائے سارا وقت ان کے ساتھ گزارتی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائیں گی۔ سکھیاں ڈھولک کی تھاپ پر سہاگ کے گیت گا رہی تھی اور سمن علینا کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ دونوں ایک ہی کشتی کی سوار تھی جس نے اندر خلا پیدا کر دیا تھا۔ علینا کو خود پر بہت کنٹرول تھا، یا یہ کہ وہ درد چھپانے کا ہنر جان گئی تھی۔ دیکھو سمن، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس بات پر ہمیں تب اعتبار آتا ہے جب ہماری جنت ہم سے چھن جاتی ہے، لیکن کیا فائدہ دکھوں کی دکان سجانے کا۔ لوگ ہنسی میں تو ساتھ دے دیتے ہیں لا تعلق ہونے کے باوجود، مگر رونے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ اس لیے ہمیں اپنے دکھوں کو ازر جاں بنا کر دل کی کتاب میں چھپا کر رکھنا ہے، اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر دل کی چٹان پر گرنے پر مجبور کرنا ہے تاکہ کوئی ہمیں کمزور نہ جانے۔ تم اپنی نئی زندگی کی ابتدا کر رہی ہو، تمہیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے، دوسروں کی توجہ حاصل کرنے اور عزت کروانے کے لیے نہیں۔ دوسروں کی بے وجہ کی ہنسی میں ہنسنا ہوگا، دل رو بھی رہا ہو مگر آنکھ میں نمی کی چمک نہ ہو، وہیں بات کہ آنکھ میں بوند نہ ہو، دل میں سمندر رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ علینا نے بڑی آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھایا۔ وہ کرب کی جس منزل سے گزر کر آئی تھی یا گزر رہی تھی، یہ وہیں جانتی تھی۔ اس نے تو اپنی ماں سے اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ بات سیکھ لی تھی کہ دل کے زخم کتنے ہی بڑے اور گہرے کیوں نہ ہو، لوگ ان پر مرہم نہیں رکھتے، ہاں ہونٹوں پر بے نام سی مسکراہٹ کا بھی ساتھ دینے لگتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت کے اس کمزور پہلو سے بخوبی واقف ہو گئی، تبھی تو اس نے سمن کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ تمہارے آنے سے مجھے بہت ڈھارس ہوئی ہے علینا،
समन काफ़ी हद तक बहल गई थी अलीना की बातों से। तो इसका मतलब है मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। अलीना इत्मीनान से मुस्कुराई तो समन ने इस बात में सर झुका दिया। फिर दिलगोदाज सोच के साथ रंगों और गीतों में ढली रात गुजरती रही। वो लोग तकरीबन 2 बजे तक फारिग हो गई। अब हमें इजाज़त दें भाई साहब। मेरी तो दरख्वास्त थी कि आप और बच्चियां रुक जाती। आप लोगों के आने से बहुत ढार्स बंधी थी मेरी, और बेटियों ने तो महफिल को 4 चांद लगा दिए हैं। रहीम साहब बड़े ममनून नज़र आ रहे थे, मगर एक तो सलमा बेगम को नींद आ रही थी और दूसरा अरमगान का भी ख्याल आ रहा था कि वो आ चुका होगा। आप फ़िक्र ना करें भाई साहब, बच्चियां तो आपकी अपनी हैं, मैं रोज़ भेज दिया करूँगी उनको। इस वक्त तो बतौर ख़ास इसलिए जाना चाहते हैं कि अरमगान आ चुका होगा। अरे हाँ, मैं ये तो भूल ही गया। चलिए ड्राइवर छोड़ आता है आप लोगों को। वो लोग तकरीबन 3 बजे घर पहुँचे। यासिर और कामी लाउंज में ही टहल कर उनका इंतज़ार कर रहे थे। तुम लोग सोए नहीं अब तक? अलीना ने हैरत से दोनों को देखा। नहीं सोए। ये इधर आओ ना ज़रा तुम दोनों। कामी ने दोनों को बाजू से पकड़ कर घसीटा। क्या हो गया, बाजू उतर जाएगा। नादिया ने बाजू छुड़ाया। मुझसे तो बाजू छुड़ा लिया है, मगर अरमगान भैया से गर्दन नहीं छुड़ा सकोगी। क्या मतलब? अलीना सोफे में धंस गई। वाह, कुर्बान जाइए इनकी लाइल्मी पर। ये उनका कमरा किसने दुरुस्त किया था इतना हसीन? हम दोनों ने। वो दोनों यकज़बान होकर बोली। तुम दोनों जाकर अपनी गर्दनें उनके हाथ में दे दो। कफन दफन का इंतज़ाम हमारे ज़िम्मे रहा। बस हौलाने में तो तुम लोगों का कोई सानी नहीं हुआ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि अरमगान भैया नीचे मिल मिलाकर ऊपर गए ज़रा फ्रेश होने के लिए, मगर कुछ ही देर के बाद उनके चीखने की आवाज़ें आने लगी। इसका मतलब है मौसूफ़ में क़ुव्वत बर्दाश्त की अशीद कमी है। क्यों नादिया? हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर? अब नादिया दिल में तो खौफ ज़दा हो रही थी, क्योंकि बहरहाल वो शरारत में अलीना के साथ बराबर की शरीक थी। फिर हम लोग घबराकर ऊपर गए तो वो चीज़ों को उठा कर फेंक रहे थे। इसका मतलब है बदमिजाज भी हैं। अलीना साथ साथ रिमार्क्स दिए जा रही थी और कमरा दुरुस्त करने वाली को बुरा भला कह रहे थे। इसका मतलब है बद इखलाक भी हैं। और वो जो तुमने ड्रेसिंग टेबल के आईने पर मुंह चिढ़ाता हुआ कार्टून बनाया था, उसे देखकर पता है उन्होंने क्या कहा? यही कि अरे मैं तो पहले से ही यहाँ मौजूद हूँ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी नहीं, उन्होंने कहा था कोई पागल अपनी तस्वीर यही भूल गया, उसे बोलो ले जाए। इसका मतलब है जौहर शनास भी हैं। तौकीर और कामी एक साथ बोले तो वो उन सबको घूर कर रह गई। नादिया का ख्याल था चूँकि अरमगान के औसाफ के बारे में अच्छी खासी मालूमात हो गई है, लिहाजा अब उनसे सुबह ही मुलाकात की जाए, मगर वो बात ज़िद थी कि अभी देखना है। तुम्हें अभी सबक हासिल नहीं हुआ? बहुत बाइखलाक है वो। ओहो भाई, हम कौन सा उनके इखलाक को औसाफ दुरुस्त करने जा रहे हैं। बस जान कर देखेंगे कि इतने सालों में क्या तब्दीली आई है मौसूफ़ में। फिर वो ना ही करती रह गई। वो उसे घसीटती ऊपर ले आए। घर भर खराटे ले रहा था। अलीना पास आ जाओ, वो सो रहे होंगे। नादिया ने हाथ छुड़ाना चाहा। अहमक, वो अमेरिका से आए हैं जहाँ इस वक्त दिन होता है, और वो दिन समझकर जाग रहे होंगे। अलीना मान जाओ, सुबह तब्दीली देख लेना। ओहो, तुम तो मरी जा रही हो। हमारे तजस्सुस के मेरी जान पर बनी है। ऐसा करो, कुर्सी पर ये छोटी मेज़ रख लो, इस पर खड़ी होकर अंदर का मंजर देख लूँगी। फिर वो मना ही करती रह गई, मगर वो मंडेर पर चढ़ गई। बड़ी मुश्किल से उसने झांकने के लिए जगह बनाई। अंदर का मंजर उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। वहाँ धान पान सा सूखे चेहरे पर मोटे शीशों वाला चश्मा चढ़ाए वो अरमगान नहीं था जिसको वो आज से 8-9 साल कबल खपती प्रोफेसर कहा करती थी। यहाँ तो दराज कद, चौड़े शानों और घनी मूँछों वाला खोबरू सा अरमगान नींद न आने के बायस टहल रहा था। यह अरमगान बिलाशुबा खुबरू और वजीह अरमगान था। वो तो बस देखती रह गई। पंजों के बल खड़ी अलीना ने गनीमत जाना था कि चीख नहीं मारी थी। देखना अलीना, मेरे भैया पर तुम ही मर मिटोगी। किरण के उस जुमले ने बम की सूरत इख्तियार की और अलीना के दिल में धमाका हुआ। वो तेज़ होती सांसों और धड़कते हुए दिल के साथ नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। वैसे ही हैं या बदल गए हैं? नादिया ने सरगोशी की। कसम से नादिया, वो थोड़ा सा आगे को झुकी, मगर दोनों ही नहीं जानती थी कि इस खुसर फुसर की आवाज़ अरमगान के समातों से टकरा चुकी है।
کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ ارمغان سوچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا مارے خوف کے نادیہ نے کرسی پر سے دونوں ہاتھ ہٹا لیے اور الینا لڑکھڑا کر نیچے آ گئی۔ لڑکیاں تو دونوں اپنے گھر کی تھی، اتنا تو اسے یقین تھا، مگر ڈھنگ سے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اتنے برسوں نے لڑکیوں کے نقوش کو بہت نکھارا تھا، وہ تذبذب سے انہیں دیکھتا رہا۔ تم دونوں؟ اس نے الینا کی طرف دیکھا جس کی کہنی چل گئی تھی۔ جی میں نادیہ اور یہ الینا۔ گھبراہٹ میں غلط بات ہی منہ سے نکلتی ہے۔ اب ایسی بھی بات نہیں کہ میں پہچان نہ سکوں، مجھے معلوم ہے تم الینا ہو اور یہ نادیہ، لیکن اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کی غمگین آواز نے گہرے سکوت کو توڑا تو نادیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ واقعی غلط بات تھی کہ رات کے 3 بجے کسی کے کمرے میں تانک جھانک کی جائے۔ جی ہاں، وہ یہ نادیہ ہے نا، اسے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے اور عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ الینا مجھے کب ہے؟ اس سفید جھوٹ پر وہ منمنا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ارمغان بھائی کو دیکھیں۔ میں نے کہا تھا؟ مارے حیرت اور افسوس کے نادیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارے بھول گئی، وہاں مہندی پر جب بوٹی تمہارے حلق میں پھنس گئی تھی، نیچے ہوئی تو تم نے پہلی بات ہی یہی کہی تھی کہ جب ہم لوگ جائیں گے تو ارمغان سو چکے ہوں گے، مگر دروازے پر چڑھ کر اوپر والی جھری سے دیکھ لیں گے۔ اب جب گھر آئے ہیں میں نے لاکھ کہا کہ اب رہنے دو، صبح دیکھ لینا، مگر کہنے لگی دیکھی تو صحیح، وہ ابھی تک خپتی پروفیسر ہی ہے یا؟ اب دیکھ لیا نا ارمغان تو بالکل بھی پہلے جیسے خپتی پروفیسر نہیں رہے، کتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں۔ اف میرے خدا! الینا کی زبان تیزی سے چل رہی تھی، اس نے سارے الزامات نادیہ کے سر دھر دیے تو اس نے سر تھام لیا۔ یہ اوپر کون چڑھا تھا؟ ارمغان بہت اچھی طرح جانتا تھا یہ حرکت الینا کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں؟ اس نے اقبال جرم میں سر جھکا لیا۔ جاؤ اپنے اپنے کمروں میں اور آئندہ اس قسم کی بچکانہ حرکتوں سے باز رہنا۔ ارمغان نے ڈپٹ دیا تو وہ دونوں منہ لٹکا کر آ گئی۔ نادیہ اس سے سخت خفا ہو گئی۔ بس تم مجھ سے بات نہ کرو۔ اس نے اپنا کمبل اٹھایا اور قالین پر آ گئی۔ خفا ہو گئی؟ اوہو نادو، تم اچھی طرح جانتی تو ہو کہ بدحواسی میں میرے منہ سے اول فول نکلنے لگتی ہے۔ یاد ہے بچپن میں ایک بار کلاس میں ہم دونوں نے رملہ وغیرہ کا ناشتہ کھا لیا تھا اور بدحواسی میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میڈم کھا گئی ہیں۔ جی ہاں، اور تمام دن کان پکڑ کر ڈیسک پہ کھڑی بھی رہی تھی۔ یہ تمہاری بدحواسیاں بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہوں گے ارمغان بھائی کہ میں ایسی چھچھوری ہوں؟ اچھا سوری، چلو مان جاؤ، ویسے وہ بڑے تیز ہیں، ان کو میری بات پر اعتبار ہی کب آیا تھا؟ چٹ پوچھ لیا کہ کون چڑھا تھا اوپر؟ وہ تکیہ لیا اس کے برابر لیٹ گئی، چونکہ نیند کا وقت گزر چکا تھا اس لیے دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نادیہ کو تو کوفت ہو رہی تھی، جبکہ الینا کی نظروں میں ارمغان کا وجیح سراپا گھوم رہا تھا۔ نادو، وہ ایک دم ہی بولی تو نادیہ جسے اب نیند آنے لگی تھی چونک پڑی۔ اب کیا ہوا ہے؟ یہ ارمغان تو بالکل بھی خپتی پروفیسر نہیں رہے، وہ کبھی بھی خپتی پروفیسر نہیں رہے، سمجھی آپ؟ نادیہ نے کمبل تان لیا۔ لیکن وہ اتنے خوبرو، اتنے اسمارٹ، ہینڈسم بھی تو کبھی نہیں رہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو نادیہ نے کمبل اتار کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ ارے اوئے، کہیں مر تو نہیں مٹی؟ نادیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ الینا نے شوخی سے اسے دیکھا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو پتہ نہیں، بہرحال اچھے لگے ہیں۔ خوشی، غم، پسند کے برملا اظہار کی وجہ سے وہ بچپن سے مشہور تھی۔ اس کے اظہار کے اس چھوٹے سے جملے نے قیامتیں برپا کر دی۔ ہررا، یہ ہوئی نا بات! کیا کہا تھا میں نے؟ الینا باتیں نہ بناؤ، تم ہی مر مٹو گی میرے بھیا پر۔ کرن تو یوں خوش ہوئی گویا اس نے ورلڈ کپ جیت لیا۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، کامی نے احتجاجاً میز پر مکہ مارا۔ لڑکی، تم کبھی بھی کوئی بات ڈھنگ کی کر ہی نہیں سکتی۔ توقیر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، جو شربت کا گلاس ہاتھ میں لیے ان کے محبت بھرے جذبات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ واہ صاحب واہ، یہ خوب رہی کہ دکھ جھیلے بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائے۔ یاسر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ معزز ہیں تو نہیں، مگر روایتاً کہہ لیتے ہیں کہ معزز حضرات، میرے خیال میں میرے اس قدم سے آپ لوگوں کو دلی صدمہ پہنچا ہے۔ حیرت ہے کہ کیوں پہنچا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو ایسی خوش فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کی آنکھوں میں شوخیاں ناچنے لگی۔ کیا؟ سارے لڑکے خونخوار انداز میں اس کی طرف بڑھے۔ بلی دوڑ چوہے آئے، وہ ان کی پٹائی سے بچنے کے لیے بھاگی تو نادیہ، کرن وغیرہ کورس گانے لگی۔
अलीना अलीना रुक जाओ। इससे कबल के अलीना की रफ्तार को ब्रेक लगते वो अपने भरे हुए ग्लास समेत दुश्मन कल्बो जान अरमगान से टकरा गई, जो बेचारा बेदाग लिबास में तैयार कहीं जाने को निकला था। सारा शरबत उसके कपड़ों पर था। बस यही तो मंजर था देखने वाला, सबके दम खुश्क हो गए। अलीना ने आंखें बंद कर ली और ज़रा सी पलकों की झरी से देखा। गैज़ो गज़ब से अरमगान का बुरा हाल था। ये क्या बकवास है? दहाड़ की एकदम सांसों की आमदोरफ्त रोक दी। बकवास नहीं, वो हम भी चूहे का खेल खेल रहे थे, ये सब चूहे। और वो आहिस्ता से मुनमुनाई, चुप रहो, ये उम्रें तुम लोगों की बिल्ली चूहे का खेल खेलने की है। शर्म नहीं आती? अमेरिका में तुम जितनी उम्रों के नौजवानों ने ज़िंदगी का सारा बोझ संभाला हुआ है, और हमारे यहाँ तो बूढ़े हो जाएंगे बिल्ली चूहे का खेल खेलते हुए। और बिल्ली साहिबा, आइंदा शरबत का ग्लास पकड़कर बिल्ली मत बनना, सुधर जाओ तुम सब। ये ज़िल्लत तो किस्मत में लिखी हुई थी, जो अचानक ही सबको बराबर बराबर तकसीम करता हुआ अरमगान बाहर निकल गया। वाह, क्या शख्सियत पसंद की है अलीना मुस्तफ़ा ने, तौकीर ने तंजिया कहा। अब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ? उन्होंने बेनकत सुना डाली। नहीं भाई, एक तो ये कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, दूसरा देखा था गुस्सा उन पर कितना सूट कर रहा था। वो एक जज़ब के आलम में बोली। तो लड़के कबाब होकर रह गए? जी, इसी गुस्से की नज़र हो गई ना किसी दिन, तो कीड़े मकोड़ों की ईद हो जाओगी। अरमगान ने एक उम्र बाहर गुजारी थी, कतई नज़र वहाँ की अखलाकी पस्ती के। वो वहाँ की अच्छी बातों का बहुत कायल था कि वो काम मेहनत, लगन और दयानतदारी से करते थे। जिसके ज़िम्मे जो काम था वो हर हाल में करता, मगर यहाँ ये हाल था कि लगता था हर कोई सो रहा है। ज़िंदगी बहुत सुस्त थी, उसे बहुत बोरियत होने लगी थी। मिजाजन तो शुरू ही से संजीदा था, खुद कभी शरारतें की न पसंद आती थी, ना उसे हल्ला गुल्ला पसंद था। इसीलिए उसे इन लोगों की हरकतें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अब वो घर के बच्चों में सबसे बड़ा था और संजीदा मिजाज था। इसलिए उनको वजह बेवजह डांटना भी अपना फ़र्ज समझता था। लेकिन उसे खबर ही नहीं थी कि घर भर की शोख लड़की उसे पसंद करने लगी है, वो भी शिद्दत के साथ। और हद तो ये कि उसने सबको ही अपना हमराज बना लिया था। चाहे हमें तो ठुकरा दिया, अपना बना लो, तुम्हें हम प्यार करते हैं, ज़माना हम पे मरता है, अरे हम तुम पे मरते हैं। फजूल, तौकीर ने घूरा। अपने जज्बात को गीत में लपेटकर सुनाने की कोशिश नाकाम साबित होगी कि मसूफ कानों में रूई ठून से बहते हैं। तौकीर, यासिर, नादिया, कामी उसके सर हो रहे थे। तुम सब मेरे रकीब क्यों बन रहे हो? वो मुझे अच्छे लगते हैं और उन्हें कुछ खबर ही नहीं, यहाँ ज़िंदगी लुटाने को तैयार रही। वो अफसरदा सी कुशन गोद में रखकर बैठ गई। लड़की पत्थर से सर फोड़ने के नतीजे में सिर्फ अपना सर फूटता है, पत्थर पर असर नहीं होता। यूँ भी मोहब्बत फूल है और फूल पत्थरों पर नहीं खिलते। तौकीर ने उसकी गोद से कुशन निकाला और रख कर लेट गया। कुदरत बड़ी कारसाज है, सब कुछ कर सकती है, बस ज़रा। वो तो ठीक है अलीना, अगर इश्क के बगैर ज़िंदगी इतनी ही अधूरी है तो हम में क्या कमी है? तौकीर उसके करीब आ गया। सिर्फ सींगों की। अलीना ने उसके कुशादा सीने पर ज़ोर से मुक्का रसीद किया और उठ खड़ी हुई। दिल तोड़ने वाले, देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। यासिर फिल्मी अंदाज में उसके सामने लेट गया। नादिया, झाड़ू लाकर मेरी राहों के कूड़े को डस्टबिन में डालना। वो उसको फलांगती हुई आगे बढ़ी तो कामी सीने पर हाथ रखकर गुनगुनाया, मैं तो मरीज़े इश्क हूँ। अच्छा, तो आप चारों को एक ही बीमारी है? अलीना ने आंखें टेढ़ी करके कामी को देखा। अलीना, हाजिर हूँ मदद को तुम्हारी, कीड़ा हूँ मैं अगरचे ज़रा सा। यासिर खैर सगाली के जज्बात लेकर अलीना की तरफ बढ़ा तो तौकीर ने उसकी अधूरी बात पूरी की। तुम सब इंतहाई नाकाबिले एहतमाद किस्म के लोग हो, मैं तो तुम लोगों को अपना दोस्त समझती थी। वो मुँह फुलाकर कुशन गोद में रखकर बैठ गई। हाँ, तुम्हारे दोस्त हैं, तभी तो मशवरा दे रहे हैं कि कांच पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। फ़लसफ़ा मत बिगाड़ो, ये बताओ मेरी मदद कर रहे हो कि नहीं? वो सबकी दोस्ती को आजमाइश के तराजू पर रख कर पूछ रही थी। लड़की, हम तुम्हारी सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं? देखो, इश्क की आग खुद ब खुद भड़कती है, भड़काई नहीं जा सकती। अब हम किस तरह तुम्हारे इश्क की चिंगारी उनके दिल में भड़का सकते हैं? जितना गोश्त तुम्हारे जिस्म पर है ना, इससे कहीं ज़्यादा मोटी तुम्हारी अक्ल है। भाई, कौन कह रहा है चिंगारी भड़काने को? भाई, बहुत से तरीके होते हैं किसी की तवज्जो किसी की तरफ मबजूल कराने के, उसने कहा। अच्छा, और कौन कौन से तरीके हैं किसी की तवज्जो किसी की तरफ कराने के? यासिर गोद में कुशन रखकर कालीन पर बैठ गया।
یہ سب سے اچھا اور آسان طریقہ تو یہ ہے کہ تم لوگ ارمغان کے سامنے میرا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اور میری تعریفیں کرو کہ علینا تو بے حد اچھی لڑکی ہے، خوبصورتی تو اس پر ختم اور اخلاق اتنے عمدہ کہ کھڑے کھڑے آپ کو غر سے نکال دے۔ نہ بابا نہ، ہم پہلے ہی بے حد گناہ گار ہیں، اتنے جھوٹ ہم سے نہیں بولے جاتے۔ میری تعریفیں کرو، خواہ ہی جھوٹ گھڑوائے ہمیں، کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا۔ بہت بے مروت ہو تم لوگ۔ ارے دوستی کی خاطر اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ دوستی میں تو دوست کی خاطر تو بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ تم لوگ مجھے خوبصورت نہیں کہہ سکتے؟ وہ خفا سے کوشچن لے کر دھم سے صوفے پر گر گئی۔ بھائی کہنے میں حرج تو کوئی نہیں، اگر سننے والا نابینا ہو تو۔ توقیر کے بچے، کیا میں خوبصورت نہیں؟ اللہ نے مجھے اچھی صورت دی ہے، تم لوگ جلتے ہو۔ وہ ایک انداز سے بولی تو کامی اس کے کان کے قریب آ کر چیخا، یہ ہوائی کس دشمن نے اڑائی ہوگی؟ دفع ہو جاؤ تم سب، بھاڑ میں جاؤ، میں کسی سے بات نہیں کروں گی بس۔ وہ ناراض ہو گئی تھی۔ نادیہ کو اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بھائی علینا، دیکھو بات یہ ہے کہ ہم تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ بات تو ثابت ہو کہ تم ارمغان بھائی کو چاہنے لگی ہو، ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو، کوئی آثار تو نظر نہیں آتے تم میں۔ گڈ، ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات تم میں۔ اس بیماری جس کو عشق کہا جاتا ہے، اس کی کوئی علامات تو نظر آتی ہی نہیں۔ پہلے یہ ثابت کرو کہ تم واقعی ارمغان بھائی کے عشق میں فنا ہو گئی ہو، تب ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ یاسر نے فوراً نادیہ کی تائید کی تو علینا نے گھور کر نادیہ اور کامی کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب علامات نظر نہیں آتی تم لوگوں کے خیال میں؟ لو کر لو عشق، لڑکی کو عشق کی علامات کا پتہ ہی نہیں۔ دیکھو علینا، اس مہلک بیماری کی پہلی علامت بلائے پھرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، بڑے چھوٹے کا احترام نہ کرنا، کاٹ کھانے کو دوڑنا، بال پریشان رکھنا، لباس اجاڑ رکھنا، صاف کیوں نہیں کہتے کہ پاگل بن جانا؟ مگر یہ تو پیدائشی ہے، بن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ علینا سب کو بٹر دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری علامات، رات بھر جاگنا، اختر شماری کرنا۔ ہائے، کیا شماری کرنا؟ علینا چونکی۔ تارے گننا، انگلش میڈیم، توقیر نے منہ چڑھایا۔ اور سب سے بڑی علامت بھوک کا اڑ جانا، کھانے پینے کے احساس سے عاری ہو جانا، اور اگر یہ علامت کسی میں نہیں پائی جائے تو سمجھو کہ وہ مریض عشق نہیں ہے۔ بوگس، ایک دم بوگس بات۔ علینا نے اس بات سے قطعی انکار کر دیا کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے۔ یہ سب کتابی اور غیر حقیقی باتیں، بس کوئی آپ کو اچھا لگا تو سمجھ لو آپ کو عشق ہو گیا۔ اچھا جی، یہ بات ہے تو ہمیں تو دن میں 50 لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں سب سے عشق ہو گیا، جبکہ ہوتا کسی ایک سے بھی نہیں۔ کیوں یاسر؟ توقیر یاسر سے تائید چاہ رہا تھا، جس نے اس کی بھرپور تائید کی سر ہلا کر۔ کچھ بھی ہے، ہم ان باتوں کے قائل نہیں۔ تو بات ختم، تمہیں ارمغان بھیا کی پرواہ بھی نہیں، لڑکے کورس میں بولے۔ بکو مت، مجھے ان کی بے حد پرواہ ہے اور مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، اس نے برملا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، براہ راست ان سے جا کر کہہ دو، اظہار عشق کر دو۔ کیا مطلب میں کہوں گی؟ وہ منمنائی۔ کتنی بھی بولڈ سہی، مگر اب یہ ممکن نہ تھا کہ وہ خود جا کر ان پہ مرنے کی اطلاع دے۔ ظاہر ہے تمہیں ان سے عشق ہے، ہمیں تو نہیں۔ وہ لوگ بے لحاظ ہوئے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم لوگ میری مدد نہیں کرو گے؟ اس نے مسکینی سے سب کو دیکھا۔ ایک شرط پر، لڑکے ایک ساتھ بولے۔ تیار ہوں ہر شرط کے لیے، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، مندرجہ بالا عاشقوں کی جو علامات بتائی گئی ہیں ان کو پورا کرو گی؟ کیا کوئی دوسری شرط عائد کر دو نا، تارے گننا، بھوکا رہنا بہت مشکل ہے بھائی۔ نیند کی پہلے ہی وہ بہت کچی تھی، بستر پہ پڑتے ہی اپنا ہوش نہیں رہتا تھا، اور بھوک تو اسے اس قدر لگتی تھی کہ حد نہیں۔ اس نے منت کی، جو کہ بری طرح ریجیکٹ کر دی گئی۔ تو ٹھیک ہے، خود ہی اپنی مدد آپ کرو، ہماری تو یہی شرط ہے، اور اگر تم یہ شرط پوری کرتی ہو تو یہ وعدہ ہے کہ تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ بات تو ان کی درست تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ لڑکے بڑے ہوشیار تھے۔ کچھ دیر اس نے دل و دماغ سے مشورہ کے بعد حامی بھر لی۔ اچھا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، تمہیں کم از کم 1 رات اور زیادہ سے زیادہ 2 راتیں جا کر اختر شماری یعنی تارے گننا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 4 دن یا کم از کم 2 دن بھوکا رہنا ہوگا۔ اگر تم نے ہماری یہ شرائط پوری کر دی تو ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے، ورنہ 4 دن
या 2 दिन, सालों में मर जाऊंगी। वो रूहान सी हो गई। तो छुट्टी करो, किसने कहा है कि आतिश इश्क में कूदो। लड़कों ने साफ इनकार कर दिया तो वो सोच में पड़ गई, क्योंकि ये लोग उसके दोस्त भी थे और हमराज भी। उनके बगैर तो वो ये एक कदम भी नहीं चल सकती थी। वो कुछ देर सोचती रही, फिर हामी भर ली। अच्छा कमीनो, जैसा कहोगे वैसा करूँगी। तो एहसान क्यों जता रही हो? काम भी अपना और इतरा भी रही हो। और तुम सब इसकी सख्त निगरानी करना। अगर ये बदअहदी करती पकड़ी जाए तो इससे ताउन का मुआहदा ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर ये रोनी सूरत बनाकर हमें डराने की कोशिश करेगी तो इसकी सज़ा में इजाफा कर दिया जाएगा। कम ऑन रेडी। उसी वक्त हमारी शर्त का आगाज़ होता है। यासिन ने बड़े कड़े तेवरों के साथ उसे देखा। हाँ, पहली शर्त पूरी करो कि बड़ों से बदतमीज़ी से पेश आना है। कामी कुछ सोचकर मुस्कुराया कि इस तरह ये पहले ही मरहले पर पकड़ी जाएगी और मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। ना ना ना, ये क्या शर्त हुई भला? बड़ों से भी कोई बदतमीज़ी करता है? वो कुछ देर को रुक कर और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। आंखें खुली तो चमक रही थी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अरे मेरे बाल छोड़ो अलीना, ये क्या बदतमीज़ी है? तौकीर ने उसके हाथों से बाल छुड़ाते हुए घूरा। पहली शर्त यानी बड़ों से बदतमीज़ी? तुम भी तो मुझसे बड़े हो। तुम्हारी पहली शर्त पूरी हो गई। शोखियाँ उसकी खूबसूरत आंखों में रक्सा थी। चलो मान लिया, मगर आधे यानी 50 नंबर मिले हैं। आधे नंबर किसी और बड़े के साथ बदतमीज़ी के। अभी बाहर निकलो, जो सामने आए उसे खरी खरी सुना दो, ख्वाह वो कोई हो। तौकीर ने पहले बुरा सा मुँह बनाया, बाद में मुस्कुरा दिया। चलो देखते हैं। अलीना धड़कते दिल के साथ बाहर निकली। वो दुआ कर रही थी कि शकूर सामने आ जाए, उसे डांट देगी। वो भी तो 1 आध साल बड़ा है, शर्त पूरी करके सॉरी कर लेगी। मगर शामते अमाल के वो अरमगान से टकराते टकराते बची। वो बन सवर के कहीं जा रहा था और बहुत स्मार्ट लग रहा था। वो दिल ही दिल में उसे सराह कर रह गई, मगर शर्त के मुताबिक उसे खरी खरी सुनानी थी। कहाँ जा रहे हो इतना बन ठन कर? मैं सारे करतूत जानती हूँ। उसका ये लबो लहजा, ये बदतमीज़ी। अरमगान की आवाज़ों पर बिजली गिरी। अलीना, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बदतमीज़ी है? अरमगान ने उसे घूरा। मुझे जो भी हुआ है आपको गर्ज नहीं, और मुझसे इस अंदाज में बात ना करें। और इस बदतमीज़ी को शर्त कहते हैं। पहली शर्त समझे आप? अगर नहीं तो मैं 2 कानों में सर करके समझाना भी जानती हूँ। आंखें बंद, लहजा खौफज़दा, आवाज़ कपकपाती हुई हाथों में उतरी नमी के साथ बोले गई। स्टूपिड, तुम इंतहाई बिगड़ी हुई लड़की हो। सबके बेजा लाड प्यार ने बर्बाद करके रख दिया तुम्हें। मैं अभी जाकर दादा जान से कहता हूँ। अरमगान ने डपट कर कहा और आगे बढ़ गया। दादा जान? अरमगान, दादा जान नहीं, दादा जान। अरमगान सुनिए तो। वो चिल्लाती रह गई। अरमगान बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। बस मनहूस हो गई पहली शर्त पूरी। सारा इम्प्रेशन ख़राब करके रख दिया अरमगान के सामने। वो अंदर आकर उन लोगों को कोसने लगी जो एक दूसरे की तरफ देखकर शोखी से हंस रहे थे। ये तुम तड़ी किसे दिखाती हो? हमने तो तुम्हें इश्क में मुब्तला नहीं किया। हम तो तुम्हारी हमदर्द हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने अच्छी तरह शर्त पूरी नहीं की, फिर भी तुम्हें कुछ नंबर दे रहे हैं। अब अगली शर्त के लिए तैयार हो जाओ, यानी तारे गिनना। क्या मुश्किल है भाई? वो रात बिस्तर पर वक्त से पहले आ गई। 102, 103, 7, 9, 100। वो उसी तरह बेतरतीब गिनती टन हो चुकी थी। 1, 2, 3, 9, 100। बस इतने ही तारे हैं आसमान पर। सुबह होते ही वो लड़कों की अदालत में अपनी नींद के हाथों मजबूर होकर बातें सुन रही थी। और क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं सारे आसमान के तारे गिन सकती हूँ? अच्छा, तुम इश्क कर सकती हो और तारे नहीं गिन सकती। चलो, फेल होते होते बच गई हो। पासिंग मार्क्स दे रहा हूँ। अब आखिरी शर्त, इसमें अगर ज़रा भी धांधली की तो हम तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद से कासिर होंगे। आज और अभी से भूख हड़ताल शुरू। क्या क्या? भूख के मारे मेरी आंतें न जाने क्या कुछ पड़ रही हैं। बस भाई बस चीफ साहब, इतना मुश्किल काम नहीं होता हमसे। भूखा रहूं, हद हो गई। देखो बीबी, मोहब्बत और जंग के मैदान में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दोनों को जीतने के लिए सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे एक फ़ौजी को महाज जीतने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है, उसी तरह एक आशिक को मोहब्बत का महाज जीतने के लिए कठिन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। और अगर तुम इन्हीं मराहिल में लड़ख गई तो तुम्हारी जीत मशकूक हो सकती है। बको मत, मैं हर तरह के मराहिल से गुज़रने को तैयार हूँ। वो एक कज़म के साथ उठी। तो ठीक है, हमारी बात मानती जाओ, और वरना अरमगान भाई के सामने तुम्हारी हर तरह की बुराई करके। तौकीर ने शरारत से कहा तो अलीना ने दोनों हाथों से उनका गला दबा दिया। भाई बात तो सुन लिया करो। बुराई को अच्छाई बनाकर
پیش کریں گے؟ یاسر نے توقیر کی خلاصی کرائی۔ سوچ لو لڑکی، آخری مرحلے پر لڑکھ نہ جانا، کیونکہ ہم نے بہت سے طریقے سوچ رکھے کہ جن سے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ کامی باقاعدہ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے شوخی سے بولا۔ اچھا بابا، یہ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ یوں بولی جیسے کام اس کا نہ ہو، ان کا ہو۔ عجیب مشکل ہے بھائی عشق کی بھی، کبھی تارے گنو، کبھی پاگل بنو اور کبھی بھوکا مرو۔ ارے شکور، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ناشتہ؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ شکور پر نظر پڑی، جو ٹرے میں ناشتہ سجایا ارمغان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ارمغان بھیا کا ہے؟ شکور نے بڑے ٹرے پیچھے کھسکائی۔ اوہو، تو لاؤ میں لے جاتی ہوں، میں انہی کی طرف تو جا رہی ہوں ضروری کام سے، ان سے لاؤ ناشتہ۔ نہیں علینا بی بی، شکور کسمسایا۔ اوہو، مرے کیوں جا رہے ہو؟ ایسی بھی بے اعتباری کیا؟ لاؤ۔ اس نے ٹرے اس کے ہاتھ سے تقریباً چھینی۔ دیکھ لیں بی بی، ارمغان بھیا کھڑے کھڑے مرغا بنا دیتے ہیں۔ احمق ہے نا، گدھے کو مرغا بنا دیتے ہیں۔ جاؤ تم فکر نہ کرو، ہم وہ تمہیں مرغا نہیں بنائیں گے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اسے تسلیاں دیتے ارمغان کے کمرے میں آ گئی۔ آخری بار اس نے ارمغان کو دادا جان کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، اور کوئی بندہ دادا جان کے کمرے میں جاتا اپنی مرضی سے تھا، آتا ان کی مرضی سے، لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے بڑے ٹرے میز پر رکھی، نیپکن لگایا اور شروع ہو گئی۔ ساری شرطیں، ساری احتیاطیں، بھوک میں دب گئی۔ وہ سلائس پر جیم، مکھن اور انڈا رکھ کر جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ اس وقت وہ بہت بھوکی گندی بچی لگ رہی تھی، ابھی کھانے میں بری طرح مصروف تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کیا مشکل ہے شکور کے بچے، جاؤ بھی اور سنو، وہ چیز ہے نا جن کے تم ارمغان بھیا کہتے ہو، وہ تمہیں ہرگز بھی گدھا مرغا نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس وقت وہ خود دادا جان کے سامنے مرغا بنے ہوں گے، اس لیے کہ کل وہ کسی لڑکی سے رنگے ہاتھوں فون پر بات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ واہ شکور، سارا سلیقہ اس سمجھ میں نہ آنے والی چیز کے لیے تم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ دیکھو تو فرائی کتنا اچھا بنایا ہے، اور کیا ہو رہا ہے یہ؟ کوئی اس کے کان میں چلایا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا، گو کہ چائے کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، تاہم دونوں کو داغدار کر گئی۔ ناشتہ ہو رہا ہے؟ ارمغان کو سامنے دیکھ کر اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے سانس رہ گیا۔ یہ ناشتہ کرنے کی جگہ ہے، دھاڑ کے بولے تو بوکھلا کر کھڑے ہونے کی کوشش میں ٹھوکر میز کو لگی اور برتنوں کی ٹرے سیدھی ارمغان کے پاؤں پر گری۔ وہ کرا اٹھا، غصے کا گراف اونچا ہو گیا۔ توبہ، کتنے بد اخلاق ہیں آپ لوگ، تو مہمانوں کو گھر بلا کر ناشتہ کراتے ہیں اور آپ چپ رہو بدتمیز لڑکی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر پاؤں سلہانے لگا۔ آپ تو دادا جان کے کمرے میں تھے۔ اس نے چور نظروں سے اس کے برہم چہرے کو دیکھا۔ ہاں تھا، اسی کاٹ کھانے والے انداز میں جواب ملا۔ یہی تو حیرت ہے، پھر اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ توقیر وغیرہ کو تو جب وہ مرغا بناتے ہیں تو بڑی دیر تک بنائے رکھتے ہیں، آپ کو جلدی؟ اس لیے کہ مجھے انہوں نے مرغا نہیں بنایا تھا۔ پھر؟ وہ مستقل غصہ دلانے والی باتیں کر رہی تھی۔ علینا، کون کہہ سکتا ہے کہ تم بی اے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو؟ ارمغان نے نٹ کھٹ سی علینا کو دیکھا، جو مشکل سے ہی سنجیدہ ہوا کرتی تھی۔ ارے واہ، یونیورسٹی گواہ ہے، پورا کالج گواہ ہے، مجھے کسی کی گواہی سے سروکار نہیں، جب تمہارا رویہ ہی تعلیم کی گواہی نہیں دے رہا۔ ارمغان نے اس کے چہرے پر جم اور مکھن کے نشانات دیکھتے ہوئے کہا، تو رویوں کی زبان کب ہوتی ہے کہ گواہی دے؟ علینا پلیز، اس سے قبل کہ میرا ضبط جواب دے جائے، اٹھاؤ یہ سب اور شکور سے جا کر کہو میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آئے۔ جی اچھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر کارپیٹ پر اوندھے منہ پڑے برتن اٹھانے لگی کہ اس کی نظریں سیاہ سینڈل میں ارمغان کے پاؤں پر پڑی۔ پاؤں تو اچھے خاصے گورے ہیں، چہرے کا رنگ تو مدھم سا ہے۔ اس نے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو میز کے عین کونے پر رکھی جیم کی بھری بوتل ہاتھ لگنے سے لڑکھڑا گئی اور سیدھی ارمغان کے پاؤں پر گری تو وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ یو اسٹوپڈ گرل، توڑ کر رکھ دیا پاؤں میرا، اف۔ توبہ ہے ارمغان، اب تو بہت نازک ہے، یاسر سے بھی زیادہ۔ اس روز کامی یاسر کی کمر پر بیٹھ گیا، حالانکہ کامی کا وزن 12 من ہے، مگر اس نے تو اف نہیں کی، آواز تک نہیں نکالی، اس لیے کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ چلا کر بولا، پاؤں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ تو پلیز، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ارمغان نے ہاتھ اٹھا کر چپ کرایا تو وہ منہ بناتی ٹرے سنبھالے باہر آ گئی۔ سامنے سے پھر شکور ناشتے کی ٹرے لیے آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ تازہ ناشتے کو نظر لگا رہی تھی۔ ناشتہ ہے علینا بی بی، ارمغان بھیا سخت خفا ہوں گے مجھ پر۔ ہرگز نہیں، وہاں جاؤ گے تو پٹو گے۔ اس کی آنکھیں شوخی سے چمک رہی تھی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اب لمبی تان کر سو گئے اور انہوں نے مجھے سخت ہدایت کی ہے کہ کوئی ادھر نہ بھٹکے، ورنہ برا ہوگا۔
और नाश्ता? भाई क्या जो दिया, उनको नाश्ता नहीं करना, ना सिर्फ नाश्ता बल्कि दोपहर का खाना भी गोल, और रात में भी शायद ही खाएं। तो क्या उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है? हाँ, जान अजीज़ है तो उस तरफ का रुख ना करना, वरना। ये सरासर धांधली अलीना। क्या हुआ? वो बर्तन शकूर को थमाती तौकीर की तरफ घूमी। हमें शकील ने सब बता दिया कि तुमने अरमगान भैया का नाश्ता खा लिया। तुम मुआहदे की ज़बरदस्त खिलाफ वर्जी कर रही हो। अच्छा, 6 स्लाइस, 2 अंडे और मक्खन जैम वगैरह नाश्ता कहलाता है? तो यासिन ने हैरत से उसे देखा। होगा, मगर मेरे लिए नहीं। वो शोखी से मुस्कुराई। पेटू कहेंगी, अब तुम्हारी सख्त निगरानी की जाएगी, वरना अदाद के तमाम मुआहदे तोड़ दिए जाएंगे। ओके बाबा, ओके, कर लेना सख्त निगरानी। अरमगान को सख्त भूख लगी थी। शकूर का इंतज़ार करते करते वो बाहर आ गया। बुआ, क्या आज नाश्ते की हड़ताल है? सामने बुआ ही नज़र आई। ए लो मियाँ, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया, 12 बजने को है। अरे शकूर, आज क्या हो गया? अरमगान बेटा अभी तक भूखा है। बुआ शकूर के कान खींचे। 2 मरतबा इससे नाश्ते के लिए कह चुका हूँ। खुदा के लिए अरमगान भैया, कान मत खींचिएगा। वो मैं पहले जब नाश्ता लेकर गया तो अलीना बीबी चट कर गई। फिर लेकर जा रहा था तो कहने लगी आप सो रहे हैं और नाश्ता नहीं करेंगे, ना दोपहर में खाएंगे और ना रात। अच्छा, अलीना ने कह दिया और तुमने मान लिया? अरमगान ने उसे घूरा। फिर क्या करता जी, कहना तो मानना पड़ता है। वो मुनमुनाया। चुप रहो, अलीना बीबी कुएं में छलांग लगाने का कहेगी, जिसकी कि उनसे कुछ बईद नहीं। छलांग लगा दोगे या पर लगाकर उड़ने लगोगे अहमक। और उस अलीना बीबी को तो वो मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ गया और शकूर बुआ की डांट खाने के बाद नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। अलीना की गुज़श्ता बदअहदी की वजह से लड़के होशियार हो गए थे, लड़कियां भी मोहतात हो गई थी। रात का खाना बहुत अच्छा था। मेहमानों की आमद की वजह से सब खाना खा रहे थे और वो अहद की जंजीर में जकड़ी ललचाई नज़रों से कबाब, कोफ्ते, बिरयानी को देख रही थी। अलीना बिटिया, सब खाना निकाल रहे हैं, तुम नहीं ले रही? आयशा बेगम ने कहा तो उसने झट प्लेट अपने आगे खिसकाई। हाँ, आपको भूख नहीं है? तौकीर ने उसे याद दहानी कराने वाले अंदाज में देखा तो वो मुंह बनाकर उठ गई। जी हाँ, वो दरअसल मुझे शर्तिया भूख नहीं। कोफ्ते तो बड़े लजीज लग रहे हैं। उसने नदीदी नज़रों से लजीज खाने को देखा, होंठों पर ज़बान फेरी। हाँ, कबाब, कोफ्ते और बिरयानी बेहद लजीज बने। वाह, मज़ा आ गया। यार किरण, वो पकड़ाना ज़रा कबाब। तौकीर ने उसे जलाने के लिए 2 कबाब अपनी प्लेट में रखे। किरण, ज़रा कबाब नहीं, ज़रा सलाद देना। सलाद तो भूख के बगैर भी खाया जा सकता है। पेट में चूहों का मैच शुरू हो चुका था। उसका जी चाहा तमाम मुआहदे तोड़ डाले और खाने पर टूट पड़े। करीब था कि वो मुआहदा मनसूख करती। यासिर ने सलाद की प्लेट खिसका ली। भाई, भूख के बगैर हरगिज़ नहीं खाना चाहिए कोई चीज़ भी। आप ये लीजिए, मुझे इसकी भी भूख नहीं। उसने तौकीर के हाथ से टिश्यू लेकर उसके मुंह पर मारा। ये टिश्यू पेपर भूख मिटाने के लिए नहीं, राल साफ करने के लिए, समझी? जाइए, हमारी भूख ख़राब मत करें। बच्चों, कभी मेरे हत्थे भी तो चढ़ोगे ना, बदतमीज़। कैसे भर भर कर प्लेटें खा रहे हैं, अल्लाह करे हज़म ना हो। हाय, बिरयानी, कबाब, कोफ्ते। वो उनको बुरा भला कहते कमरे में आ गई। ये तमाम शराइत को कि इंतहाई गैर संजीदा और धांधली पर मबनी थी, फिर भी वो अड़ी हुई थी कि उसने तमाम शराइत पूरी की हैं, लिहाजा वो भी अपना वादा पूरा करें, जबकि वो लोग इनकारी थे। देखो किरण, गज़ल, ये बदतमीज़ी धांधली है कि नहीं? मुझसे तो अपनी बात मनवाई और ख़ुद। उसने तौकीर को घूरा जो टांग पर टांग रखे चिढ़ाने वाले अंदाज में बैठा था। भाई अलीना, इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? हाँ अलीना, यूँ भी हमें अपने भैया बहुत अजीज़ है। तुमसे शादी करके तुम दोनों मर जाओगे मेरे हाथों। वो खूनख्वार अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी तो वो दोनों भाग खड़े हुए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उनसे खुद नहीं कह सकती? क्या तुम उनसे खुद कह दोगी कि तुम उन्हें पसंद करती हो? अलीना, ऐसा सोचना भी नहीं। किरण अपने भाई के मिजाज को समझती थी। क्यों? वो कमर बस्ता थी। इसलिए कि भैया लाख अमेरिका में रहे हैं मगर अंदर से खालिश मशरकी मर्द है। वो कतई पसंद नहीं करते कि लड़कियां इस तरह बेबाकी से बात करें। भाई, बात करने का भी तो सलीका होता है। देखना मैं बात कैसे करती हूँ। सीने के अंदर हौलते दिल के साथ न जाने क्यों वो उस बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी। देखो अलीना, अगर ऐसा हुआ कि तुम खुद एक बार अरमगान भाई से ये कह दो कि तुम उनको पसंद करती हो तो वादा रहा कि जान की बाजी लगा देंगे। जैसे पहले वादे पूरे किए हैं। नहीं, अब मुसलमान वाला वादा, लेकिन शर्त वही है कि हम खुद अपने कानों से सुनेंगे तब। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम लोगों के सामने? अरे नहीं, ये हमने कब कहा कि हमारे सामने जलील होना?
तुम्हारे ख्वार होने का नज़ारा हम छुप कर लیں گے, कोनों खुदरों से झांक कर. हाँ ये ठीक है. क्या क्या ख्वार होने का नज़ारा? देख लेना कैसे एतमाद से बात करती हूँ. 20 अनाम जीत चुकी हूँ सैकड़ों लोगों के सामने एतमाद से बोलने की. और ये अरमगान किस खेत की गाजर? खेत की गाजर नहीं, मूली होता है, यासीन ने टोक कर बताया. जानती हूँ, तुम्हें मालूम है गाजर मुझे पसंद है और मूली ज़्यादा नहीं. अच्छा जो भी है, अपनी बात पूरी करके दिखाओ. लड़के तो उसके सर हो गए थे. उसने बेचारगी से नादिया की तरफ देखा. बाप मुश्किल में उसे खुदा के बाद नादिया ही नज़र आती. वो भी उसे गुस्से से घूर रही थी कि ऐसी उल्टी सीधी बातें करती क्यों हो कि जान खतरे में पड़ जाए. ऐसा है तौकीर के कल कर लूँगी बात. फ़िलहाल तो हमें एक दोस्त की बर्थडे में जाना है. सालम ही, मेरा मतलब है कि अपनी टांगों पर. और ये इसका फर्स्ट पार्ट है. होप सो कि आप लोगों को ये नावल पसंद आया होगा. स्टार्टिंग में थोड़ा बोर था, अभी भी थोड़ा सा है इमेच्योर कह सकते हैं, थोड़ा सा मतलब इसको मज़ीद अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन इतना भी बहुत है, इतना भी अच्छा है. मतलब एक नॉर्मल स्टोरी कह सकते हैं इसको. तो आप लोग अगर इसका सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह कल मिलेगा. अभी के लिए इतना ही. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा नावल और आप लोगों की इस नावल के बारे में क्या राय है. तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में. अल्लाह हाफिज़.